السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اے دل کی لگی چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے۔ اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم، ہونے دے ستم بالائے ستم، میں چاہتا ہوں اے جذبہ غم مشکل پس مشکل آ جائے۔ اس جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں، اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پہ میرا دل آ جائے۔ اے بر کے تجلی کون ذرا، کیا مجھ کو بھی موسیٰ سمجھا ہے، میں طور نہیں ہوں جو جل جاؤں، جو چاہے مقابل آ جائے۔ کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ شام گزرتی رات میں ڈھل چکی تھی اور شب کی تاریکی کاجل سے رنگ میں لپٹی کئی راز پرت در پرت کھولنے کے لیے اپنے دامن کو چاک کر رہی تھی۔ زرد چاند چند بادلوں کی کالی چھایا کو اوڑے آسمان پر مشرق کی جانب گامزن تھا۔ باہر خوفناک آندھیاں چل رہی تھی، بنجر زمین پر ریت ہی ریت تھی۔ بیابان میں کہیں کہیں اگی ہوئی خارتار جھاڑیاں ہوا کے زور سے زمین کے بوجھ سے آزاد ہو جانا چاہتی تھیں۔ اسی خوفناک شب میں جہاں بس بھیڑیوں، الوؤں اور کسی سیار کے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی تو سارا منظر ہی تھرا اٹھتا تھا۔ اور اسی خوفناک منظر میں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بائک پر سوار ایک طرف بڑھا جا رہا تھا، بے خوف بلا جھجک، اندھیروں کا بے تاج بادشاہ بنے وہ اور اس کا ساتھی جسے دنیا کے ہر خوف سے آزاد تھے۔ ان دونوں کی بائکس رکیں اور وہ دونوں ایک ساتھ بائک سے اترے تھے، ایک جیسے قد، ایک جیسے جسامت اور ایک ہی جیسے کالے لباس، کالے بوٹس، دونوں کے چہروں پر ہیلمٹ لگے ہوئے تھے۔ قدم آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ کالے بوٹس تلے خاردار جھاڑیاں رونتی جا رہی تھیں اور کچھ ہی دیر میں ولف اور جونیئر ولف اسی مخصوص انڈر گراؤنڈ میں آ چکے تھے۔ آتے جاتے رات کے وقت کام کرنے والے سپاہیوں کی تعداد ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سلیوٹ کرتے گزر جاتی اور وہ دونوں سر کے اشارے سے جواب دیتے اسی ہال روم میں پہنچ گئے تھے جہاں ولف نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے شیشے کے دروازے کو کھول کر اندر آئے تھے تو وہاں موجود ساری ٹیم الرٹ ہو گئی تھی۔ فیصل اور سہیل نے جھٹ سے اپنے اپنے موبائل جیبوں میں ٹھونس لیے۔ کرسی پر جھولتا مرتضیٰ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری کرسی پر سامنے بیٹھے واسق نے بھی کرسی چھوڑ کر ولف کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ شاکر کو، اور پھر وہ نظریں پھیر کر خواہ ٹیبل پر رکھی فائل کو چھیڑنے لگا۔ ہیلمٹ سر سے اتارتے ہوئے شاکر نے گہری نگاہ واسق پر ضرور ڈالی تھی، پھر سر جھٹک کر وہ ادھر ہی چلا گیا جدھر اس کی جگہ مخصوص تھی۔ مرتضیٰ نے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی، وہ بھی بدلے میں بس ایک بار ہونٹ پھیلا کر ہیلمٹ اتار کر شرٹ کے آستین کے کف موڑتے ولف کی طرف دیکھنے لگا۔ چہرہ سخت سا ہو چکا تھا، بہنوئی ہونے کے بعد بھی الٹی کھوپڑی کا کام کے وقت کھڑبوس بن نہیں جانے والا۔ مرتضیٰ نے بس سوچا، پھر وہ بھی ولف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے سارے سپاہی بھی اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ وہ ہال کمرے کے ایک دم سینٹر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، بس اب وجدان صاحب کا انتظار تھا۔ چند منٹوں میں وہ ہال روم میں داخل ہوئے تو ولف نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور فیصل کو اشارہ دیا تھا۔ اس کا اشارہ ملنا تھا کہ ہال روم کی ساری روشنیاں بند ہو گئیں، اب صرف ولف کے پیچھے دیوار پر نصب ہیکل اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ آج کی میٹنگ کسی بھی ذاتی دشمن کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کی نہیں تھی، بلکہ غیر ملکی ان گھس بیٹھیوں کے بارے میں تھی جن کے ارادے ملک کی سرحد میں گھس کر بدامنی پھیلانا تھا۔ وہ بولتا رہا، سب غور سے سنتے، اپنے اپنے کام کی ڈیٹیل سمجھ رہے تھے۔ سب کے کام تقسیم ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہ اپنے کام کے متعلق سوچ رہے تھے، یہاں تک کہ میٹنگ ختم ہوئی۔ ایک بار پھر بتیاں روشن ہوتی گئیں اور ایک ایک کر کے سب اس ہال روم سے نکل گئے، صرف ولف اور وجدان صاحب کو چھوڑ کر۔ اس بار اجلال کا ہاتھ ان گھس بیٹھیوں میں شامل ہے کہ نہیں یہ ہم نہیں جانتے غازی، وہ بہت محتاط ہو چکا ہے۔ سب کے جاتے ہی وجدان صاحب بول پڑے، ولف کے سامنے رکھی کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں تھیں، وہ اب جلد سے جلد اجلال کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، زمانے سے باندھا گیا عہد اب چٹک جانا چاہتا تھا، وعدوں کی زنجیریں ٹوٹنے کے لیے کھینچ رہی تھیں۔ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ کروانا ہے، وہ جتنی احتیاط کر لے کسی نہ کسی دام میں پھنس کر ہی رہے گا۔ وہ بھی سنجیدہ سا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے کی بورڈ پر ایک کیز دبائی تھی اور اجلال خان زادہ کی فائل کھول کر اس نے کل کے سارے پروگرام کے بارے میں پتہ کرنا چاہا تھا۔ وہ اسکرین پر نظر آتے کھلے پیج سے اجلال خان زادہ کی کل کی اپائنٹمنٹ دیکھ رہا تھا، جب
تم جانتے ہو غازی، تم بغیر کسی ثبوت کے اجلال یا خلیل کو مار نہیں سکتے ہو۔ اگر تم نے اپنی ذاتی دشمنی ان پر نکالنی چاہی تو تم اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ دیکھ اسکرین کی طرف رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں بہت کچھ سلگ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں سے ساری زندگی کی وہ آگ دہکتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس آگ سے ان کے روح پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ بہت مشکل ہوتا تھا ایک غیرت مند انسان کے لیے اپنی غیرت کو دبا کر دشمنوں کو کھلا چھوڑ کر آزادی دے دینا، مگر اب وہ دشمنی کی ساری رسمیں نبھا لینا چاہتے تھے۔ آئی نو باس۔ یزدان نے بس ذرا سے نگاہ ان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی، پھر اس لسٹ پر نگاہ دوڑانے لگا۔ وہ اس لسٹ میں اپنے کام کا آدمی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی کیفیت چھائی ہوئی تھی جو وجدان صاحب کی آنکھوں میں دہک رہی تھی۔ تمہیں اجلال کو مارنے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ اجلال ملک کا دشمن ہے۔ اس کے ہاتھ ان ملکوں سے ملے ہوئے ہیں جو اس ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ وہ نہ جانے کیا اسے باور کرانا چاہتے تھے۔ شاید سلطان سے ملنے سے پہلے وہ اسے نصیحت کر دینا چاہتے تھے، یاد دلا دینا چاہتے تھے کہ کبھی محبت اور نفرت کے بیچ اپنا مقصد مت بھلانا۔ پپا، اس نے ایک دم سے گھوم کر ان کا ہاتھ تھام لیا تو وجدان صاحب کے تنے تنے چہرے پر نرمی سی چھانے لگی تھی۔ میں اجلال کے بدلے میں تمہیں نہیں کھو سکتا یزدان۔ آخر ان کے دل کا ڈر باہر آ ہی گیا۔ یزدان نے ان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ پپا، اتنے سالوں سے اجلال کی موت کا سبب سوچتے ہوئے کیا میں نے اپنے بچاؤ کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا؟ آپ بے فکر رہیں، میں آپ سب کی حفاظت کروں گا۔ وجدان صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ انہیں بھرپور تسلی دے رہا تھا، مگر صرف تسلیوں سے دل کے وسوسے دور ہو جاتے تو انسان ہمیشہ کے لیے بے فکر نہ ہو جائے۔ غیب کا علم اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ سب سے پہلے یزدان کو محفوظ کر لیتے، مگر وہ بھی بے بس تھے، ہر اس انسان کی طرح بے بس جو مرضی معبود کے آگے مجبور تھا۔ سب کی حفاظت کے ساتھ تمہیں بھی اللہ محفوظ رکھے، بس یہی دعا ہے۔ انہوں نے زبردستی مسکرا کر ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپکا اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ گھر چل رہے ہو؟ یزدان نے بس سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ کچھ مضطرب سے لگ رہے تھے، وجہ بہت سی تھی، مسائل بہت سے تھے۔ آپ چلیں، میں شاکر کے ساتھ کچھ دیر میں آؤں گا، آہستہ سے بتا کر اس نے کرسی گھما کر پھر سے کمپیوٹر اسکرین کی طرف کر لی۔ یزدان، وہ پھر سے اس کے سامنے بیٹھ گئے تو اس نے پھر سے کرسی کے پہیے گھما کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آئی نو کہ تم سمن کی پریگننسی کو لے کر پریشان ہو، اس کی صبح والی حرکت پر ناراض بھی صحیح، مگر پلیز اس کی طبیعت کو سامنے رکھ کر اپنا رویہ تبدیل کر لو۔ وہ غور سے انہیں دیکھ اور سن رہا تھا، ان کے آخری جملے پر اور بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پپا، آپ سب جانتے ہیں، وہ رپورٹ بھی آپ نے دیکھی، وہ پاگل لڑکی اپنی جان سے کھیلنا چاہتی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ جان بچانا ہر صورت میں واجب ہے، جب تک دین پر کوئی خطرہ نہ ہو تب تک ہم سب کو جان بچانے کا حکم ہے، تو میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی ساری بات مضبوطی سے ادا کی، اس دوران ان کے چہرے پر چھاتے دکھ کے بادل کو بھی دیکھتا رہا تھا۔ یزدان، مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمن کی جان بہرحال سب سے قیمتی ہے، تم راضی کر لو اسے۔ انہیں بھی یزدان کا فیصلہ صحیح لگا تھا، سمن کی جان سے کھیل کر وہ اپنے دل کی خواہش نہیں پوری کر سکتے تھے، لیکن دل میں دبی اس ارمان کا کیا جو یزدان کے بچے کو گود میں لینے کا تھا، اسے کھلانے کا تھا، پر تقدیر کے آگے وہ بھی سر خم کر دینا چاہتے تھے۔ آپ کی بیٹی نے میرا دماغ خراب کیا، اس کا دماغ ہی چل گیا، دیکھا تھا آپ نے کیسے ناٹک کیا تھا بے ہوش ہونے کا، اس نے میری مشکلات اور بھی بڑھا دی ہیں۔ یزدان کو ایک بار پھر سمن کی صبح والی ساری حرکت کیا یاد آئی، وہ دانت پر دانت جما گیا۔ اس کے غصے پر وجدان صاحب بس ہولے سے مسکرا دیے، ایک اداس سے مسکراہٹ۔ میری بیٹی جتنی بھی ڈرامے باز صحیح، مگر اس کے ہی ہونے سے آپ سنور گئی ہیں ولپ صاحب، بہت سے مشکلیں صحیح، سب کچھ حادثاتی ہی صحیح، مگر سمن کا تمہاری زندگی میں ہونا میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ سمن کی حمایت کرتے ہوئے وہ شاید اس کے دل سے ناراضگی ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، سب کچھ حادثاتی ہی ہے، بچپن سے ہی حادثہ ہو رہا ہے، نام تک میں حادثہ ہو گیا، اس نام سے جو شروعات ہوئی تو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ پھر جیسے اسے وہ سوال یاد آیا جو وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ پاپا، مان لیں سمن کا نام سمن ہی رہتا تو آپ کس طرح اس سے میرا نکاح کروا دیتے؟ وہ اب ان سے اس بارے میں بھی جان لینا چاہتا تھا۔ بھوری آنکھیں ان کے چہرے پر جمی۔ تو اس کے اصلی نام سے ہی کروا دیتا، بس میں نکاح کے ٹائم بتاتا اور وہی پرانا باپ والا فارمولہ اپناتا کہ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے نہیں مانا تو پپا آپ کو اب کیا کہوں میں؟ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا تو وجدان صاحب بھی ہنستی ہے، ماحول میں چھایا ہوا بوجھل پن کچھ ہلکا ہو گیا تھا، دل بھی کچھ بہل گئے تھے۔ اس کے نام کا جو ہیر پھیر ہوئی تھی نا، شاید اسی دن کے لیے تھی تاکہ آپ کوئی ڈرامہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ منہ بنا گیا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ سمن کو چھوڑے، میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ آپ یہ بتائیں شانی سے اتنے ناراض کیوں کر ہو گئے ہیں؟ شانی کے حمایتی بن کر وہ سوال ہی بن گیا تو شانی کو چھوڑیں، اسے میں ہینڈل کر لوں گا، تم کام ختم کر کے گھر چلو اب۔ انہوں نے اس کی بات ہی دہرا دی تو وہ یزدان نے بس ایک نگاہ ان کا چہرہ دیکھا، پھر سر جھٹک گیا۔ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی چپ ہی رہے گا، ہمیشہ کی طرح اس نے غازی اور شایان کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا تھا۔ آپ چلیں، میں بھی پہنچ رہا ہوں، بول کر اس نے پھر سے اسکرین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جلدی آنا، میں واسق کے ساتھ جاتا ہوں۔ وجدان صاحب نے ایک بار اس کا کاندھا تھپکا اور یزدان ذرا سے گردن موڑ کر بہت دیر تک جاتے ہوئے وجدان صاحب کی پشت کو دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نکل بھی گئے، مگر وہ دروازے کو دیکھتا رہا تھا۔ ذہن میں بہت سی باتیں ایک ساتھ دماغ میں چلنے لگی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے شاکر کو اس ہال روم میں بلا چکا تھا۔
ادھر بجتان صاحب جب اس انڈر گراؤنڈ سے نکل کر اپنی کار تک آئے تو واسق ان کی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ان کا ہی منتظر تھا، چہرہ سنجیدہ اور آنکھیں ہوئے تاثر سی۔ جیسے ہی اس نے بجتان صاحب کو قریب آتے دیکھا وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو واسق؟ ایک بار پھر وہ واسق کے لیے ویسے ہی پرشفقت تھے جیسے ہمیشہ سے رہے تھے۔ واسق کی آنکھوں میں درد کروٹیں لینے لگا۔ بہتر، بس اتنا بول کر وہ پھیکا سا مسکرایا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے شانے پر انگلی ماری۔ دشمن سے لڑنے کے لیے تمہارا یہ ڈل سا انداز نہیں چلے گا آفیسر۔ واسق نے بس ان کا حوصلہ افزائی کرتا انداز دیکھا، پھر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سر، میں لڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، مضبوطی سے جواب دے کر اس نے اپنے ارادے کی پختگی ان پر جتا دی۔ اس کے ارادے تو وہ تبھی آزما چکے تھے جب اس نے ان کی بات مان لی تھی۔ مجھے یقین ہے اجلال اور خلیل کے لیے جو جال ہم نے بنا ہے وہ اس میں ضرور پھنسے گا۔ انہوں نے اس بار اس کا کاندھا تھپکا۔ باقی باتیں کار میں بیٹھ کر کرتے ہیں، وہ بولے، اور اس نے ان کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وجدان صاحب اس کا کاندھا تھپک کر کار کے اندر بیٹھ گئے تو اس نے گھوم کر آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کار کچھ ہی پلوں میں روڈ پر دوڑنے لگی تھی۔ رات نصف پہر میں اپنے آنچل میں ستاروں کی کہکشاں کو سمیٹ کر بادلوں کے ساتھ چلتی گزر رہی تھی جب مرتضیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی صبا نے فوراً گردن ترچھی کی۔ جیسے ہی اندر آ چکے مرتضیٰ کو دیکھا، پہلے کان سے ہیڈ فون نکالا، پھر ہاتھ میں لیا ہوا موبائل اور ہیڈ فون وہیں تکیے پر پھینک کر وہ بیڈ سے ہی اتر گئی۔ السلام علیکم۔ سلام کرتے ہوئے مرتضیٰ نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر نپے تلے قدم اٹھاتا بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ بہت لیٹ ہو گئے مرتضیٰ؟ وہ مرتضیٰ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے سے پہلے جھجک گئی۔ مدھم آواز میں پوچھتے ہوئے وہ چور نگاہوں سے اس کے حد سے بھی زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کام تھا، بس 2 کلمے میں جواب سمیٹ کر وہ اپنے پینٹ کی جیب سے موبائل وغیرہ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ نظریں صبا کی طرف اٹھی بھی نہیں تھیں، صبا البتہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کھانا لاؤں؟ صبا نے آپس میں انگلیاں پھنسائیں اور ایک بار پھر جھجک کر پوچھا۔ صبح سے مرتضیٰ کا اکھڑا ہوا موڈ محسوس کر کے وہ پریشان سی ہو گئی تھی، پر وجہ ابھی نہیں معلوم تھی۔ اس بار مرتضیٰ نے ابرو اٹھائی۔ مما لاؤنج میں ہم سب کا انتظار میں جاگ رہی ہیں، انہوں نے ڈنر کروا کے ہی بھیجا۔ اپنی کلائی سے گھڑی کے پٹے کو کھولتے ہوئے اس بار نہ چاہتے ہوئے مرتضیٰ کی آواز میں طنز کھل گیا تھا۔ صبا کے چہرے پر شرمندگی سے چھائی۔ اچھا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، بھائی بھی آ گئے ہیں کیا؟ انگلیاں آپس میں الجھاتی صبا کو مرتضیٰ نے بس ایک نگاہ دیکھا، چبڑے کسے اور ذرا سا خم ہو کر تکیے پر پھینکا گیا ہیڈ فون کھینچ کر اٹھا لیا۔ جب تم کان میں ہیڈ فون لگا کر خود میں گم رہو گے تو تمہیں کبھی خبر نہیں ہوگی کہ اس کمرے سے باہر کون کون اس گھر میں کب آیا اور کب گیا۔ ہاتھوں میں لیا ہوا ہیڈ فون دکھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ صبا چپ سی اسے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیوں برہم ہو رہا تھا۔ ویسے میں ہی آپ کی اطلاع کے لیے بتا بھی دوں، آپ کے بھائی ابھی تشریف نہیں لائے کیونکہ آپ کو باہر جا کر ان کا انتظار تھوڑی کرنا ہے، بس پوچھ کر فارمیلٹی ادا کر دینی ہے۔ جانے یہ اس پر غصہ تھا یا اس طرح لاپرواہی سے بیڈ روم میں بیٹھ کر سب سے انجان بننے کا افسوس؟ مرتضیٰ تلخ سا ہو گیا۔ مرتضیٰ میں پڑھ رہی تھی، کوئی دل نہیں بہلا رہی تھی جو تم مجھ سے طنزیہ بول رہی ہو۔ مرتضیٰ کی تلخ کلامی پر صبا کی بھی آواز تیز ہوئی۔ مرتضیٰ نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ دعا بھی تمہارے ساتھ پڑتی ہے، مگر وہ لاؤنج میں بیٹھی ہے، سب کے ساتھ رہتی ہے۔ صبا، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تم سب سے کٹ ہی جاؤ۔ وہ پہلی بار غصہ ہوا تھا تو اس کی ہر چیز پر اعتراض کرنے لگا۔ صبا نے ایک دم سے لب بھینچ لیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اسٹڈی کے ساتھ سب مینج نہیں کر سکتی، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب مجھ میں سب برائیاں نظر آنے لگیں۔ بات تو اسے کبھی برداشت ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی جب مرتضیٰ نے شروع کیا تو وہ بھی تلخی سے بول اٹھی۔ مرتضیٰ نے جبڑے بھینچے، کچھ دیر بس اسے سرد نگاہوں سے گھورا، پھر ابھی تک ہاتھ میں لیا گیا ہیڈ فون وہیں بستر پر اچھالا اور مڑ کر وہ بہت تیزی سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ بس 4 دن محبت کا بخار چڑھا رہا جو اترتے ہی یہ شوہروں کے رنگ میں آ گیا۔ صبا کچھ دیر آنکھیں چھوٹی کیے جاتے مرتضیٰ کے پشت کو گھورتی رہی تھی، پھر غصے سے بڑبڑا کر وہ وہیں دھم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دانت پر دانت رکھ کر وہ کچھ دیر اپنے اعصاب پر کنٹرول کرتی رہی تھی۔ مرتضیٰ تھکا ہوا ہے، مجھے اسے آرام سے بھی بات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ ناراض کیوں ہے؟ میں دیکھتی ہوں کیا بات ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ تیزی سے بستر سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ تک چلی آئی تھی۔ ادھر مرتضیٰ اب اپنے کپڑے الماری میں دیکھ رہا تھا۔ لاؤ میں نکال دوں۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے قریب آ گئی اور ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نہیں، اس نے ایک ہاتھ سے صبا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اٹھے ہاتھ پہلو میں گرے اور آنکھیں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ گلابی بھی پڑیں۔ میں اپنے کام کرنے کا خود عادی ہوں، تمہیں میری ذمہ داری اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے ہینگ کیے ہوئے کپڑے ادھر ادھر کرتا ہے بے تاثر چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں صبا کے چہرے پر کون سے دکھ کے رنگ اتر گئے تھے۔ تم سے شادی ہونے کے ساتھ ہی یہ ذمہ داری میرے سر پر آ چکی ہے، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہو۔ مرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے صبا کی آواز میں دکھ سا ابھرا۔ اس کا رویہ دل توڑ بھی رہا تھا اور غصہ بھی دلا رہا تھا، تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور اس نے زبردستی ایک ہینگ کیا ہوا ڈریس الماری سے باہر کھینچا اور اسے غصے سے مرتضیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ سر پر آ پڑی ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کر لو، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے صبا کے ہاتھ سے شرٹ ٹراؤزر والا ہینگر کھینچ کر چھینا اور سرد مہری سے بولتے ہوئے وہی کپڑے الماری میں تقریباً پھینک کر اس نے دوسرا ہینگ کیا ہوا ڈریس کھینچا اور ڈریسنگ سے ہی نکل گیا۔
مگر صبا ایک پل کے لیے سنسی ہو کر کھڑی رہ گئی، پھر دوسرے ہی پل اس کے سارے بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اپنی انا کچل کر اسے منانے کے لیے آئی، اور ایسا ہتا کامیز رویہ! مٹھیاں کس کر وہ بھی ڈریسنگ سے نکلی تھی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم اس قدر مجھ سے خار کھا رہے ہو؟ باہر آ کر اس نے تن تنا کر واش روم کی طرف جاتے مرتضیٰ کا بازو دبوچ کر اپنی طرف گھما دیا۔ اس نے اپنے بازو کا دبوچے صبا کے ہاتھ دیکھے، پھر غصے سے گلابی ہوا چہرہ۔ تم نے میری مما سے بدتمیزی کی تھی۔ اپنا بازو جھٹک کر چھڑاتے ہوئے مرتضیٰ کی آواز سرد سے تھی۔ آخر ناراضگی کی وجہ کھلی اور پھر سے صبا چپ سی ہو گئی۔ میں نے پہلے ہی دن سے تمہیں بتا دیا تھا کہ صبا کہ میں سب برداشت کر لوں گا، مگر نہ اپنی مما کی برائی، نہ ان سے کوئی بدتمیزی۔ اس کی سنہری پن لیے ہوئے بھوری آنکھوں میں اس وقت محبت کہیں نہیں تھی، کچھ عجیب سی، کچھ اجنبی سی۔ صبا کے دل میں یہ اجنبی آنکھیں اتر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد آواز میں بولی، تم اگر اپنی مما کی برائی نہیں سن سکتے تو میں بھی اپنے بھائی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے بس اپنے بھائی کی ڈیفینس کرنی چاہی تھی، وہ میرے بھائی کی بے عزتی کر رہی تھی۔ وہ بھی پل میں اجنبی بن گئی تھی۔ کڑواہٹ سے بولتے ہوئے وہ مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں کے کونے سرخ ہوئے تھے۔ اوکے چلو مان لیتا ہوں، مما شاکر کو غلط باتیں سنا رہی تھی، مگر ہم میں سے کوئی کچھ بولا تھا؟ یہاں تک کہ شاکر نے بھی اف نہیں کی تو تم برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ اپنی ماں سمجھ کر نہیں، ساس سمجھ کر، بڑی سمجھ کر ہی چپ رہتی۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ صبا کے رویے کا دکھ بھی گھل گیا۔ وہ صبح صبا کے بولنے پر ہرٹ ہوا تھا، سب برداشت کر رہے تھے تو وہ کیوں نہیں کر سکی؟ شانی کے لیے وہ جس قدر حساس تھا، صبا بھی جان ہی کہاں پائی تھی۔ میں اپنے بھائی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ وہ بھی اسی غصے سے مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں افسوس بھی تھا۔ اسے اپنی مما کی محبت دکھائی دے رہی تھی اور اپنے بھائی کے لیے صبا کے جذبات کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اپنی مما کے لیے حساس تھا تو کیا وہ اپنے بھائی کے لیے کم تھی؟ پر مرتضیٰ مشتعل ہو اٹھا، اور اپنی ماں جیسی ماں کے آگے زبان چلا سکتی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ صبا، کیا یہاں اگر تمہاری ماں شاکر کو ایسی باتیں سناتی تو تم ان سے بدتمیزی کرتی؟ بھڑکے ہوئے مرتضیٰ نے پوچھا تو اس بار صبا کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ مرتضیٰ میں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی، بس میں… اوہ تو تم انہیں شاباشی دے رہی تھی، بڑی عزت سے بات کر رہی تھی۔ مرتضیٰ تلخی سے بیچ میں ہی تنزیہ بولتے ہوئے تلخی سے ہنسا تو صبا نے لب بھینچے۔ مرتضیٰ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صبا کی آواز سرد پن لیے ہوئے تھی۔ اپنی ساری حدیں تو تم توڑتی آئی ہو صبا۔ اس بار جو اس کی آواز تیز ہوئی تو صبا ساکت سی ہو گئی۔ وہ پہلی بار اس پر چلایا تھا، وہ گنگ سی ہو گئی۔ مرتضیٰ برہم سا بول رہا تھا، تم نے میری مما کو اپنی ماں کی جگہ کبھی دی ہی نہیں تھی۔ میری مما تمہیں دعا کی طرح ڈیل کرتی ہیں، تمہاری ہر غلط باتیں درگزر کر جاتی ہیں، تم سے ہمیشہ محبت سے پیش آتی ہیں، اور تم ذرا دیر کے لیے ان کی نفسیات سمجھ کر چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ غصے کی شدت میں سنانے پر آیا تو ہر وہ کسر نکال گیا جو اسے بری لگی تھی۔ صبا لب بھینچے اس کے ہر کڑوے جملے کو سن رہی تھی، آنکھیں نم ہو جانا چاہتی تھی، مگر وہ مضبوط بنی ہر آنسو پی رہی تھی۔ مما کی نفسیات کے بارے میں سب جانتے ہیں، تم بھی انجان نہیں ہو، مگر تم نے پھر بھی کچھ نہیں سمجھا۔ صبا تم نے آج میرا دل توڑا ہے۔ درشتی سے بولتے ہوئے دھیرے دھیرے آواز متھم ہوئی اور آخری جملے اس نے دکھ سے ادا کرتے ہوئے صبا کے سرد و اسپاٹ چہرے پر ڈال کر پھیر لی۔ مرتضیٰ میں نے کیا غلط کیا؟ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی، مگر بس نکلے تو یہی جملے۔ مرتضیٰ نے پھر سے ویسی اجنبی نگاہ اس پر ڈالی جو صبا کے دل کو چھید رہی تھی۔ یہ تم خود کو دیکھو، پتہ ہے صبا تم میں سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ تم ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ حق پر ہو، اس کے لیے کوئی بھی تمہارے سامنے ہو تم کبھی اس کی عزت نہیں کر سکتی ہو۔ صبا کی پل پل گلابی پڑتی آنکھوں میں وہ سرد آگ سے نگاہیں صبا کے سارے وجود کو جھلسا گئیں۔ مرتضیٰ تم… زبان جیسے کچھ کہنے سے مفلوج سی ہونے لگی۔ کیا مرتضیٰ؟ ہاں کیا مرتضیٰ؟ وہ اس بار پھر سے چلایا۔ میری محبت اور نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ صبا، میں سب سہ لیتا ہوں، تمہارے تمام نخرے برداشت کر لیتا ہوں، مگر آئندہ کبھی میری مما کے آگے تمہاری زبان تیز ہوئی نا تو یاد رکھنا۔ اس نے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انگلی اٹھائی اور صبا گرم دھوپ سے جھلس اٹھی۔ بس بہت ہو گئی برداشت۔ ہاں کیا یاد رکھنا؟ بولو کیا یاد رکھنا؟ تم بھی اور شوہروں کی طرح مجھے مارو گی یا مجھے طلاق دے دو گی؟ برداشت کی حد ٹوٹی تو زبان سے انگاروں کی صورت میں لفظ عطا ہوئے اور محبت بھرے رشتوں میں آگ سلگ اٹھی۔ صبا؟ مرتضیٰ کی آنکھوں میں سرخی ایسی ابھری کہ جیسے ابھی لہو اگل دے گی، چبڑے اس قدر کسے کہ کنپٹی پر نیلی ہری رگیں ابھر آئیں، ہاتھ میں لیے ہوئے کپڑے مٹھی میں مسل گئے۔ آواز نیچی رکھ کر باتیں کرے مرتضیٰ صاحب۔ وہ بے خوف ہو چکی تھی، سرد آواز نے مرتضیٰ کی مٹھیاں اور کس دیں، برداشت چٹک رہی تھی، خون ابلنے لگا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ مرد ہیں تو آواز اونچی کر کے آپ مجھے دبا نہیں سکتے، میں ہمیشہ وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا۔ غلط کو صحیح نہ کہا ہے نہ کہوں گی، غلط کو صحیح نہ کہا ہے نہ کہوں گی۔ اپنے بھائی کے لیے پہلے بھی کچھ نہیں سن سکتی تھی، آئندہ بھی کبھی نہیں سنوں گی۔ ہر لفظ مضبوطی سے ادا کرتے ہوئے وہ بھی مرتضیٰ کی آنکھوں میں برابر دیکھ رہی تھی۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں تم سے نرمی سے بات کروں۔ آج سمجھ میں آیا زبان دراز عورتیں کیوں اپنا گھر جہنم بنا دیتی ہیں، کیوں مرد کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اجنبی آنکھیں اور وہ کڑواہٹ بھری آواز، ان دونوں کے بیچ محبت کا دم گھٹنے لگا۔ اور مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ تم جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو عورتوں کی زبان کھولنے پر مجبور کرتے ہیں، مردانگی کے زوم میں گم بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے۔
بات لڑائی سے شروع ہوئی مگر اپنی تمام حدود کو توڑنے لگی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اس سے پہلے کہ میں اپنے ماں باپ کی تربیت بھول جاؤں تم اسی کمرے میں مرو لڑو جو بھی کرو، میں جا رہا ہوں۔ سخت اشتعال میں بھڑک کر وہ اس کے قدموں میں اپنے کپڑے وہیں پھینک کر کمرے سے نکل گیا۔ ہاں ہاں جاؤ تم بھی بھائی، جا کر مرو، ہمت تھی تو یہیں رہ کر مقابلہ کرتے۔ صبا نے پورے غصے سے ایک پاؤں سے قدموں میں پڑے مرتضیٰ کے کپڑوں کو روندا اور پھر ٹھوکر سے اچھال کر وہ بیڈ پر جا کر تھم سے گر گئی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس آنکھوں میں چنگاریاں لیے چھت کو گھورنے لگی تھی۔ کمرے میں جیسے آگ کی جلن سے دھواں ہی دھواں بھر گیا تھا، دم گھوٹتا دھواں، سوزش پیدا کرتا دھواں۔ رات آخری پہروں میں ڈھلنے کی تیاری میں تھی جب وہ دونوں کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ شاکر کی فوری نگاہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی دعا پر پڑی تھی، لیکن اپنے ساتھ یزدان ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ یزدان لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی دعا کو دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاتھوں سے کالے دستانے اتارتے ہوئے اور انہیں پینٹ کی جیب کے حوالے کرتے ہوئے وہ قدم قدم ادھر ہی بڑھا جدھر دعا بیٹھی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ہاتھ کیسا ہے اب؟ چلن وغیرہ تو نہیں ہو رہی؟ یزدان محبت سے پوچھتا صوفے کے نزدیک آیا اور وہاں بیٹھتی اس نے دعا کا جلا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دعا نے پیار سے اپنے بھیا کا فکر مند چہرہ دیکھا۔ اس دوران شاکر خاموش سا ہی کھڑا تھا، مگر دعا کے ہاتھ کو دیکھ کر دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ سرخی اب مدھم پڑ گئی تھی۔ بھیا ہاتھ ایک دم ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، کوئی جلن نہیں۔ اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر یزدان بھی مسکرا دیا۔ دوسرے ہاتھ سے پیار سے اس کی گال چھوئے۔ احتیاط سے کام کیا کرو، میری اتنی بہادر گڑیا کو چوہوں اور چھپکلیوں سے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ یزدان کا کہنا تھا کہ دعا نے بے ساختہ گردن موڑ کر کھڑے شاکر کی طرف دیکھا۔ دعا کا دیکھنا تھا کہ وہ جھٹ سے بے نیاز بننے کا ناٹک کرنے لگا۔ شاکر کی طرف مت دیکھو، یہ وہ بتائے یا نہ بتائیں، مجھے تمہاری عادت کا معلوم ہے۔ دعا کو شاکر کو گھورتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے یزدان نے اس کی ٹھوڑی دو انگلیوں سے پکڑ کر سیدھی کی۔ بھیا وہ بہت موٹا جو ہوا تھا نا؟ اس نے اپنے ڈرنے کی وجہ جس معصومیت سے بتائی۔ یزدان ہولے سے ہنس دیا۔ شاکر نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ خیال رکھا کرو اپنا، ڈرنا چھوڑ دو، نرمی سے بول کر پھر سمن کی طبیعت کی وجہ سے وہ اب یہ ڈیوٹی سنبھالنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یزدان بھرپور انداز میں مسکرایا۔ شانے کی ڈیوٹی تم سنبھال چکی ہو کیا؟ پر اس جلے ہاتھ سے میں ہرگز تمہیں کھانا کا نہیں کہنے والا، شاکر سے پوچھ لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ادھر لاپرواہی سے دیکھتے شاکر کا کاندھا تھپکا تو وہ فوری بولا تھا، باس میں ظالم شوہر ہرگز نہیں ہوں۔ اس کے بے ساختہ بولنے پر جہاں دعا نے اس کی طرف دیکھا، یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ ظالم ہو کر تو دیکھیں۔ اس نے ہولے سے شاکر کے کان کی لو چھوئی، پھر دعا کی طرف دیکھا۔ کھانا وانا چھوڑ کر تم اب آرام کرو، شاکر تم بھی آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر دعا کا سر تھپک کر اور دوسرے ہاتھ سے شاکر کا کاندھا تھپ تھپا کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تو وہ دونوں تب تک جاتے یزدان کی پشت کو دیکھتے رہے تھے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ شاکر تم نے فیل کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بھیا انو کی پریگننسی کی خبر سے خوش نہیں ہے، صبح بھی بہت ٹینس سے لگ رہے تھے۔ وہ اچانک ہی اس سے بول پڑی تو شاکر نے چونک کر سیڑھیوں پر سے نگاہ ہٹا کر دعا کا فکر مند ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بس ہنکارا بھر کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں سوج اتر آئی تھی۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا یزدان سمن کی پریگننسی کو لے کر پریشان ہو گئے، بلکہ وجدان صاحب بھی، پر کیوں یہ اسے نہیں پتا تھا۔ تم بھیا سے پوچھو نا کہ کیا بات ہے۔ دعا کے بازو کے ہلا کر پوچھنے پر شاکر خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئے۔ نہ اسے پتا تھا نہ دعا کو خبر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہوئے اپنی اپنی پریشانیاں بھی ایک دوسرے سے بانٹنے لگے تھے۔ میری اب باس سے اتنی بھی دوستی نہیں کہ میں ولف سے ان کے پرسنلز پوچھنے لگوں، میرا منہ ہی سجا دیں گے وہ سر جھٹک کر بولا اور ایک ہاتھ سے اس نے داہنے ہاتھ کا کالا دستانہ کھینچا، پھر اسی طرح داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا دونوں دستانے اتار کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہاں ان کے پرسنلز نہیں پوچھ سکتے مگر اپنے پرسنلز منہ کھول کر بتا سکتے ہو۔ اس بار وہ خفا ہوئی تو شاکر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں تمہیں کس کرنے والا راز ان کو بتاؤں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی گہری بولتی آنکھوں کی تپش سے دعا کے گال ذرا سے تپے تھے، پھر بھی اسے گھورتے ہوئے کہا، میں چوہے والی بات بتانے کی بات کر رہی ہوں۔ دبا دبا شرم کے رنگ سے ملا جلا لہجہ اور پلکوں کا وہ بار بار گرنا اٹھنا، شاکر جیسے دن بھر کی اپنی تھکان اس رنگین نظارے سے بھول گیا۔ میں ان سے کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں، انہوں نے مجھ سے جلنے کی وجہ پوچھی اور میں نے بتا دی۔ اس نظارے سے نگاہیں پھیر کر جھک کر اپنی جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ انداز سنجیدگی ہی لیے ہوئے تھا۔ دعا نے پلکیں اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ شاکر تم مجھ سے ناراض ہونا؟ وہ پریشان سی ہو رہی تھی، انگلیاں مروڑتے ہوئے بہت مشکل سے یہ پوچھا تھا۔ شاکر نے خم ہوتے ہوئے گردن ہی موڑ دی۔ واہ یہ غلط فہمی کیوں کر ہو گئی جناب کو؟ جوتے اتار کر وہ اطمینان سے پورے کا پورا گھوم کر دعا کے سامنے ہو گیا، ایک گھٹنے کو اٹھا کر صوفے پر رکھا اور ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیا۔ دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ صبح مما نے جو اتنی باتیں سنائی تمہیں، وہ بھی صرف میری غلطی کی وجہ سے، کیئرلیس ہو کر میں کام کر رہی تھی، پر ڈانٹ تمہیں پڑ گئی۔ میں صبح سے بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ وہ جو حسین آنکھیں تھیں اور وہ پانی سے بھیگتی اس کے دل میں ایک بھیگا بھیگا احساس جگانے لگی۔ دعا کے چہرے سے لے کر آنکھیں تک بھیگی تو شاکر کے دل کی دنیا میں عجب سا میٹھا میٹھا سا درد جگ جاتا تھا۔
ایک ایسی آگ سلگ جاتی جس کی جلن میں لذت تھی، لطافت تھی، مزہ سا تھا۔ ابھی وہ بھیگی پلکیں اور سفید کٹوری میں تیرتی بھوری آنکھیں شاکر کے دل میں اپنی جلن جگانے لگی تو اس نے بے ساختہ اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو چھو لیا۔ دعا کی پلکوں کی لرزش سے انگلیوں کی پور جل اٹھی۔ کچھ دیر یوں ہی اس نے ان پلکوں کی لرزش اپنی انگلیوں میں لمس کرتے تھرکتے ہوئے پوری حس سے محسوس کیا تھا۔ پھر چلے میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ اپنا ہاتھ اس کی پلکوں سے ہٹا کر اس نے دعا کا وہی ہاتھ تھام لیا جو جلا ہوا تھا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے سرخی کی ارد گرد انگلیاں پھیری تھیں۔ اولاً میں نے میم کی بات کا بالکل برا نہیں مانا، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ مجھے شاکر نہیں خلیل سمجھ لیتی ہیں۔ ان کی نفرت شاکر سے نہیں خلیل سے ہے، تو جب تک خلیل کا قصہ تمام نہیں ہوگا شاکر کی ذات بھی ان کی نظروں میں زندہ نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا کے ہاتھ پر مدھم پٹی سرخی کے کنارے اپنی شہادت والی انگلی کی پور پھیرتا بول رہا تھا، اور دعا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی اور دل جھوم جھوم کر اس کی ذات کے اثار کے ارد گرد طواف کر رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے ساری کائنات اس لمحے میں سمٹ کر بس ان دونوں کے وجود میں محصور ہو رہی ہو۔ ثانیاً میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ماں باپ کے کیے کی سزا ان کے بیٹے یا بیٹی کو دوں۔ باپ کا کیا، باپ ہی بھگتے گا، بیٹی نہیں۔ کسی دوسرے کی سزا کسی بے گناہ کو دینا شاکر عباس کے نزدیک نامردی ہے۔ وہ ابھی اس کے ہاتھ پر اپنی انگلی کے لمس کا مرہم لگاتا اسے اپنے رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ دعا کا دل اختیار کی ساری ڈوریاں اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا تھا۔ آخراً اس بار اس نے سر اٹھایا اور بے خود نگاہوں میں دیکھا تو اس کے لبوں کے گوشے مسکرائے۔ تم نے جو میم کے سامنے میری دفاع کرنی چاہی، میرے لیے جو آنسو بہائے نا، تو اب شاکر کو تعمر تم سے محبت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جو آنکھیں تمہارے لیے رو دیں ان سے زیادہ تمہیں اور کوئی چاہ نہیں سکتا۔ دعا کے ہاتھ کو چھوتا ہاتھ اٹھا اور اس نے دعا کے لب چھوئے تو دل کیا ان ہونٹوں پر اپنے لبوں کا ایک گیت لکھ دے۔ میں تو مما کی ڈانٹ کی وجہ سے روئی تھی۔ لم سے انگشت جو لبوں کو چھو بیٹھے تو دعا ہوش کی دنیا میں واپس آتی فوری بولی تھی، مگر نگاہیں چرا لی تھی۔ بھلا نگاہیں ملا کر دل کے راز کیسے بیاں کرے، ابھی بھی وقت درکار تھا، دل ساتھ دھڑکنے کی مہلت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں صحیح، وہ بھی اس کے انکار پر زیر لب مسکراتا سر جھٹک گیا۔ سچ میں ہاں ٹھیک ہے نا بھیا کا خیال سے بس بول دیا۔ وہ اب سنجیدگی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر پوچھ رہا تھا۔ دعا نے منہ بنایا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی، سب نے اتنی کیئر کی، ایک دن میں ہی ٹھیک ہو گیا۔ دادی اور ماما نے سارے گھریلو ٹوٹکے لگا کر ساری جلن دور کر دی، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ شاکر نے بس سر ہی لایا۔ میں تو پھر فضول میں ہی پریشان ہوا، تو میں جلدی ادھر اٹھا لاتا تو۔ نہیں، پہلی جلن پر تو تم نے ہی مرہم رکھا تھا نا، وہ بے ساختہ ٹوک گئی۔ شاکر اس بار بس اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کھانا لاؤں، صبح تم نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ تو وہ نرم سے مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ بیوی خیال رکھنے والی بھی ہو تو اکھڑ مزاج بھی بدل سکتی تھی۔ کوئی خاص بھوک نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ اب وہ پیار سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پور سے لے کر جڑ تک چھو رہا تھا۔ دعا کے دودھیا گلابی مخروطی انگلیوں والے ہاتھ اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تو کافی پیو گے، بناؤں، تھکن اتر جائے گی۔ دعا کو جانے کیوں اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اس بار شاکر نے چمکتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی جو اتنا خیال کرے تو دل کیسے نہ مسرور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم سب دیسی مین ہیں، ہم کافی، کیپچینو، قہوہ یا گرین ٹی وغیرہ وغیرہ بس مجبوری میں نوش کر لیتے ہیں۔ ہم تو پیور دیسی آدمی ہیں، تو بس چائے پیتے ہیں، وہ بھی اپنے اسٹائل میں۔ پیو گی چائے، بناؤں؟ اس کے اپنے مخصوص انداز میں بولنے پر وہ ہونٹ دبا کر ہنس رہی تھی، اور اس کی ہنسی کی کرنوں سے ڈگمگاتا گلابی چہرہ شاکر کے دل میں چاندنی سی بکھیر رہا تھا۔ یہ دل پاگل سا ہو رہا تھا جو اب سمجھانے بجانے کی حد سے نکل رہا تھا۔ ان دونوں نے نکاح سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کیا، کبھی محبت کا احساس پیدا نہیں ہوا، مگر نکاح کے بندھن میں بندھتے ہی ایک دوسرے سے جڑ کر پسند کے مرحلے گزرے، پھر ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے، اور اب یہ دل۔ شاکر نے مسکرا کر چہرہ بڑھایا اور نرم گالوں کو چھو لیا۔ دہکتے انگارے نرم رخساروں سے ٹکرائے اور دلوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ دعا جو اس کی باتوں پر اب تک مسکرا رہی تھی گڑبڑا سی گئی، فوری نگاہیں جھک گئیں، چہرہ پھر سے آنچ دینے لگا۔ چائے بناؤں تمہارے لیے، بس ذرا سا جھک کر فریش صاحب پوچھ رہا تھا۔ دعا نے نگاہیں نیچی کر کے بس نفی میں سر ہلایا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ شاکر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر روک دیا۔ ہاتھ اچھا ہو جائے تو ادھار چکا لینا، ابھی میری ہاتھ کی پی لیجیے، آپ سے اچھی چائے بناتا ہوں۔ دوبارہ اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہوئے وہ شوق سا تھا، چائے کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کو بھی چاہیے، مجھے بھوک بھی لگی۔ اب وہ خیال رکھ رہا ہے تو پھر وہ بھی حق سے بول اٹھی۔ شاکر نے پتلیاں سکیڑی۔ یہ جب میں بس چائے کا پوچھتا ہوں تو تمہیں ساتھ میں کھانے کا آرڈر بھی کیوں یاد آ جاتا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے مصنوعی خفگی سے گھور رہا تھا، اور دعا کو وہ ایسے گھورتا سب سے پیارا لگا۔ میرا حق ہے تم سے ڈیمانڈ کرنے کا۔ گردن اکڑی اور آنکھیں اس کے چہرے کو چومتی اور بھی حسین ہو گئی۔ اوکے، سر خم کرتا ہوں، مگر فیس لگے گی، وہ بھی تگڑی۔ پوری آنکھوں میں معنی خیز چمک نے دعا کے چہرے پر سے لبوں تک کا خود بخود سفر طے کر لیا، تو شاکر کے لب مسکراہٹ کی کرنوں سے جگمگائے۔ ہاں ہاں لے لینا، ہم بہت سخی ہیں۔ وہ بھی بادشاہ صاحب کی بہن تھی تو انداز بھی ویسے ہی شہانہ تھا، لبوں کی جنبش کی دل فریبی کو ہونٹ سمیٹنے کے لیے مچلا، مگر وہ آرام سے کہتے ہوئے اوکے۔ دعا بولتی
بولتی آنکھیں مسکرا اٹھی۔ وہ سر خم کرتے ہوئے اٹھا تھا اور دعا بس وہیں بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ دل دیوانہ اکھڑ کے ہر انداز پر بس اقرار کر لینا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے کے ساتھ کھانے کے لوازمات بھی لے کر حاضر ہو گیا تو دعا نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے شاکر کو حیرانی سے دیکھا۔ اللہ شاکر، تم کتنا فاسٹ کام کرتے ہو۔ سچ میں وہ حیران ہو رہی تھی۔ اتنی تیزی تو اس میں بھی نہیں تھی۔ دعا اس کی خوبیوں سے امپریس ہوئی۔ یہ اپن کا فن ہے، کام بھی فاسٹ، دماغ بھی فاسٹ، زبان بھی فاسٹ۔ 2 انگلیوں سے فخریہ کالر چھوتے ہی ہوئے وہ وہیں اس کے پاس ایک گھٹنا صوفے پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، زبان تو کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہے، دعا نے زبان دکھا کر چڑھایا۔ شکریہ۔ پلکوں کو خم کر کے اس نے چائے کا کپ اسے تھمایا، پھر اپنا کپ اٹھا کر ہونٹوں تک لا کر ایک زبردست چسکی ماری تو دعا نے پہلے اسے دیکھا، پھر خود بھی اختیار کپ سے ایک زبردست سڑک لی تھی۔ اتنا برا بھی نہیں، مزہ آتا ہے۔ وہ ویسے ہی بن کر اس کے رنگ میں رنگ جانا چاہتی تھی۔ شاکر بس سر جھٹک کر مسکرایا۔ چائے کے ساتھ کھانے کے بعد جب شاکر نے اس کے ہاتھ پھر سے تھامے تو وہ بول پڑی۔ شاکر، تم بہت اچھے ہو، بہت ہی کیئرنگ، آئی لائک یو ویری مچ۔ اظہار کا دائرہ وسیع ہوا تو شاکر کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ اپنے موڈ میں واپس آ گیا۔ شکریہ، آئی لو یو بولنے کا۔ پلکوں کو خم دے کر یہ اعزاز قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک سے پورا چہرہ جگمگا گیا۔ میں نے آئی لو یو کب کہا؟ دعا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ لیکن مجھے یہی سنائی دیا۔ لائک میں ایل اور ای لو کے سیم ٹو سیم ہے۔ اگر بیچ میں بس کے اور آئی کی جگہ وی اور او لگا دیا جائے تو لو بن جاتا ہے۔ بس 2 حرف کا فرق ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے۔ تو وہ اس کی اتنی لمبی چوڑی توضیح پر جل کر ہی رہ گئی۔ خود تو زبان سے کچھ بھی نہیں پھوٹے گا اور اس کے لائق کو لو بنا دیا۔ زیادہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہوں، مجھے تم بالکل اچھے نہیں لگتے ہو۔ اتنے اکھڑ، اتنے منہ پھڑ اور بدتمیز بھی تم بہت ہو۔ لوفر سے اپنی ناک پر چڑھا کر اس نے شاکر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اس نے گمبھیر حالت بناتے ہوئے گردن ہلائی۔ مجھے بھی تم بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، چڑیل لگتی ہو پوری۔ خاص طور پر یہ تمہاری ناک ہے نا موٹی سی، صرف کہا ہی نہیں بلکہ چٹکی میں بھی دبا لی۔ یہ موٹی سی ناک ہے نا، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ چلو کوئی بات نہیں، مروڑ کر پتلی کر دیتا ہوں۔ بولتے ہوئے دعا کی ناک مروڑ بھی تھی۔ شاکر وہ دبا دبا سے چیخی، الٹے ہاتھ سے ایک زبردست ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ میری ناک بہت اچھی ہے، تم نے مروڑ کر موٹی کر دینی۔ اپنی ناک سے لاتے ہوئے وہ زبردست طریقے سے سنجیدہ بنے شاکر کو گھو رہی تھی۔ اچھا، چھو کر دیکھتا ہوں۔ اس نے اچانک اپنا چہرہ بڑھایا اور دعا کی ناک کو لبوں سے چوم لیا۔ دعا سے اچانک افتاد پر گھبرا کر پیچھے ہٹ ہی رہی تھی کہ شاکر کے لب ناک سے پھسل کر اس کے لبوں کو چھو گئے۔ اس کی مونچھوں کی نرم سی چبھن کے ساتھ دہکتے لبوں کی حدت سے گلابی لب سلگ اٹھے۔ وہ لمحوں کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ وہ ذرا سا جھکا، پھر لمحہ بلمحہ پیچھے کی طرف جھکی دعا کے لبوں پر اپنے ہونٹ ٹکائے۔ وہ آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا اور وہ دم بدم پیچھے جھکتی صوفے سے آ لگی۔ دعا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے شاکر کی شرٹ سینے کے پاس سے اپنی مٹھی میں کس گئے۔ گرم ہونٹوں کی تپش سے زبان بند ہونے لگی۔ لبوں کا دباؤ اور بڑھ گیا۔ تمہارے لبوں پر اپنے لب رکھ کر میں اپنا دل تمہاری ہتھیلی میں دھڑکتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ لبوں کے پاس گرم سانسیں دہکا کر آواز کا بوجھل پن دعا کے دل کی دنیا درہم برہم کر گیا۔ شاکر کی دھڑکنیں سچ میں اس کی بھیگی ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ دھڑکنوں سے ہٹانے ہی چاہے کہ شاکر نے اس سے بھی تیزی سے اس کے ہاتھ وہیں اپنے سینے پر اپنے چوڑے ہاتھ میں رکھ کر انہیں قید کر لیا۔ تمہیں سننا ہی ہوگا ان دھڑکنوں کو۔ میرا دل جو کبھی ایسے دھڑکتا نہیں تھا، کبھی تمہارے لیے ایسے تڑپتا نہیں تھا، وہ سب تمہاری کاریگری ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو کستا وہ بوجھل آواز کان میں گھل کر سلگنے لگی تھی۔ شاکر کی سانسوں سے لے کر لبوں کی جنبش اپنے کان پر محسوس کر کے دعا کی دھڑکن بند سی ہونے لگی تھی۔ جان حلق میں آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر کسمسائی تو اب تمہیں اپنے درمیان دوریاں لانے نہیں دوں گا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، تم نے جو مجھ پر جادو چلایا اس کی یہی سزا ہے۔ میں تمہیں اپنی چاہتوں سے روبرو کروا دوں۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ میری چاہتیں کتنی بے باک ہیں۔ دعا کے کان میں سانسوں کی تپش سے ہونٹوں کی جلن چھوڑتے ہوئے وہ کھل کر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا رہا تھا۔ خواہشات کچھ اور حدود کو توڑنے کی کوشش میں تھی۔ جب بھی تمہارے لبوں کو چھوتا ہوں دل کیوں ہر حد سے گزرنے کو سوچنے لگتا ہے۔ اس کے لبوں پر اپنی سانسوں کے ساتھ آواز کا جادو بھی جگاتا، بس ان کی نرمی کو چھو رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی میٹھی میٹھی آگ تھی جو جلن نہیں لطیف سے نشے سے دل کو سلگا دیتی تھی، طلب سی جگا دیتی تھی۔ یہ کیسی طلب ہے جو سانسوں تک میں گھل گئی ہے۔ ان لبوں کو کھل کر پی لوں تو شاید پھر کبھی یہ طلب نہ جگے۔ وہ ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو دبوچ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی پیاس میں شدت سی جا گئی تھی۔ پل پل شدتوں سے دعا کی سانسیں گہری ہو گئیں۔ پل پل شدت بھرے لبوں کے لمس سے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ وہ گھونٹ گھونٹ نشہ بن کر رگوں میں خون کے دوران میں محبت بن کر دوڑنے لگا تھا۔ پیاسے صحرا پر پیار کی بچھاڑ ہلکے ہلکے سرور میں ڈھل کر اب دیوان کی کوئی باندھ نہیں باندھنا چاہتی تھی۔ ان لمحات کے سحر میں گرفتار فضائیں تک گنگنا اٹھی تھیں۔ ٹھیک انہی لمحوں سے کچھ دیر پہلے جب دعا اور شاکر کو یزدان وہی لاؤنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے
سارا کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ یزدان نے بہمیں کھینچ کر چاروں طرف تائرانہ نگاہ ڈالی۔ بیڈ روم سمن کے وجود سے خالی تھا، مگر بالکنی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور گلاس ڈور اپنی جگہ سے کھسکے ہوئے تھے۔ ہواؤں کے زور سے ریشمی پردے اڑ رہے تھے۔ انہیں ہواؤں میں بسی محبوب کی خوشبو نے ان کے ہونے کی خبر سانسوں میں گھل مل کر دی تھی، اور دل نے دھڑک کر ادھر کا پتہ بتایا۔ وہ لاکھ اس سے ناراض ہو جائے، مگر نگاہیں بس اس کو ہی تلاشتی تھیں، دل اسے ہی کھوجتا تھا۔ اپنے دل اور نگاہوں کی بےتابی پر یزدان نے گہری سانسیں بھری، پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ ڈور پر آ کر وہ ٹھٹک گیا، جبڑے کسے، ابرو تنے، اور پھر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سمن ادھر ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر پیٹھ کے بل سیدھی سیدھی لیٹی ہوئی تھی، ننگے پاؤں، دوپٹہ نتارد، آف وائٹ کلر کے ڈھیلے ڈھالے ڈریس میں، بال کھلے اور چہرے پر ویرانی ویرانی۔ آنکھیں بند تھیں، مگر پلکوں کا بھیگا پن یزدان کو صاف نظر آ چکا تھا۔ سمن! تبے تبے غصے سے اس نے پکارا، اور فرش پر لیٹے وجود میں بس ذرا سی حرکت ہوئی، پلکیں لرزیں، مگر وہ پھر ساکت سی ہو گئی۔ اسی طرح چت لیٹی وہ پل پل نزدیک ہوتے یزدان کے قدموں کی دھمک صاف اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ایک تو ایسی حالت میں، اور اس پر سے فلور پر سونے کی حماقت کر رہی ہو؟ تبھی تبھی آواز میں وہ اسے ڈانٹتا بجلی کی سی تیزی اس تک آیا تھا۔ ایک گھٹنا موڑ کر پل میں ہی خم ہو کر اس نے چت لیٹی سمن کو اپنے بازوؤں میں بھر کر سمیٹ کر اٹھا لیا۔ ان پلوں میں اس کے وجود کا سرد پن یزدان کو صاف اپنے بازوؤں میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ اسی زمین میں ہی تو مل کر خاک ہو جانا ہے یزدان۔ اس زمین سے کیسا خوف ہوا؟ اس کے بازوؤں میں ایسے جھول رہی تھی جیسے اس کے جسم میں کوئی توانائی ہی نہ بچی ہو، پر یزدان کا دل لرز سا گیا۔ ویسے بھی اس کی پریگننٹ ہوتے ہی اس کا دل سمن کی طرف سے بہت ہی حساس ہو چکا تھا۔ اب سمن کی ایسی باتیں، یزدان نے لب بھینچ لیا۔ تمہارا دماغ دن بدن خراب ہوا جا رہا ہے، سب کچھ تو تھا ہی، فضول بولنے بھی لگی ہو تم۔ اس کے ڈانٹنے پر سمن نے آہستہ سے پلکیں کھول کر اپنے بے درد صنم کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ سمن کی نمناک آنکھوں کی سوزش دیکھ کر یزدان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر برہمی چھلکی۔ تو میرا دل تباہ و برباد ہو رہا ہے، تو پھر دماغ خراب ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ یزدان کے گلے میں اپنے بازوؤں کو ڈال کر اس کی آواز بھیگی، اور یزدان نے اپنے جبڑے اور بھی بری طرح کس لیے۔ صبح اتنا بڑا ڈرامہ کھیل کر اس کی کوئی بات نہیں مانی، اپنی منمانی کرتے ہوئے پھر بھی شکوہ گو بھی خود ہو جاتی ہے۔ تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بس کچھ دن اور کچھ وقت درکار ہے۔ جب بھی موقع ملے گا نا، تو پھر ایک دن کے لیے بھی تمہیں میں چھوڑنے والا نہیں کہ تم فضول سوچ بھی سکو۔ یزدان کے غصے سے بھر کے بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمن نے اس کی گردن سے ایک بازو نکالا اور اپنا وہی ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ یزدان کے قدموں کے ساتھ ساری کائنات بھی جیسے اس پل میں وہیں ایک دائرے میں ٹھہر گئی تھی۔ وقت ہی تو نہیں ہے یزدان، میرا وقت تو بس آپ کے ہونے سے تھا، مگر میں جان گئی ہوں یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے تھا ہی نہیں، یہ دل میرا تھا ہی نہیں، یہ چاہتیں، یہ شدتیں سب پر آئی تھی، مگر یہ میرے وجود پر درج ہوتی مجھے اپنے ذات میں شامل کر کے۔ یزدان کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ کیسا درد تھا اس کی آنکھوں میں، کیسی زخمی تھی وہ مسکراہٹ، یزدان کے دل کو جیسے کسی نے کاٹ دیا ہو۔ سمن! بند کرو گی ایسی بکواس، ورنہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ یہ کیسی تڑپ تھی بھوری آنکھوں کی، کیسی سزائیں تھی محبت کی۔ سمن کے لب اور بھی درد بھرے انداز میں مسکرائے۔ اے کاش یزدان، آپ کا عشق سچ میں اتنا ہی بے رحم ہوتا تو میں خوشی خوشی آپ کے ہاتھوں مرنا پسند کرتی۔ وہ آج نہ جانے کس دردناک کرب سے گزر گئی تھی، کیسی دل کو چیرنے والی باتیں کر رہی تھی۔ یزدان جو سوچ کر آیا تھا وہ اس کے صبح کے کارنامے پر ناراضگی جتائے گا سب بھول گیا۔ سمن! وہ کچھ آگے بولتا کہ سمن کی سرد انگلیاں اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئیں۔ آج کی یہ رات سچ بولنے کی رات ہے یزدان، آج ہم دونوں ایک دوسرے سے بس سچ بولیں گے، صرف سچ۔ میرا سچ، آپ کا سچ، ہمارے بیچ کا رشتہ جس دھوکے اور فریب کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، آج سے ابھی سے اس رشتے کو یہیں سے سچ کی شروعات کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ گلابی پڑتی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کالی آنکھوں میں ایک طوفان مچل رہا تھا، چہرے پر سکوت اور آنکھوں میں مچلتا غم کا دریا۔ یزدان ساکت ہی رہ گیا، سمن کو ابھی بس سنبھالنا تھا، اس لیے وہ نرم آواز میں بولا۔ اندر چلتے ہیں، وہاں جو کہنا ہو یا پوچھنا ہو پوچھ سب کہہ لینا۔ دل میں پریشان سا ہوتا وہ ایک قدم آگے بڑھا کے، نہیں اندر نہیں، وہاں بہت گھٹن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اب یہ کمرہ اجنبی ہو گیا، میں کسی اور کے حق پر اپنا حق جتا بیٹھی ہوں۔ یزدان کے دوسرے قدم بڑھانے سے پہلے ہی سمن نے اس کی شرٹ کو پوری طاقت سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو وحشت چھلکی تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، سمن ایسا کیوں کہہ رہی ہو، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں غم تو یہی ہے کہ کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں۔ وہ پھر سے زخمی ہنسی تو یزدان کے دل میں ایک عذاب سے گزر گیا۔ سمن کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو، بیڈ روم میں چل کر بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ ایک بار پھر اس نے قدم آگے بڑھایا کہ سمن نے اس بار اس کے گردن میں دونوں باہیں ڈال کر چہرہ اس کے شانے میں چھپا لیا۔ پلیز ادھر مت جائیں یزدان، مجھے اپنے دل میں کہیں چھپا لیں، میں آپ میں کہیں کھو جانا چاہتی ہوں۔ سمن کے لبوں سے فریاد سے نکل رہی تھی۔ یزدان نے بس ایک پریشان کو نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے لے کر ادھر ہی رکھے کاؤچ تک چلا آیا اور وہ اسے لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ سمن نے باہیں گلے سے جدا نہیں کی، نہ یزدان سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟
سمن کا چہرہ زبردستی اپنے شانے سے اٹھا کر اس نے کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سمن کی حلق میں بہت کچھ پھنسا تھا مگر کمال ہمت سے وہ مسکرائی۔ سب تو بہت خوش ہیں، میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، میں اس گھر کا وارث دینے والی ہوں، آپ کا بچہ اس دنیا میں لانے والی ہوں، وہ بھلا مجھے کیوں برا کہیں گے؟ یزدان نے کچھ دیر بس اس کی آنکھوں میں بہت کچھ کھوجا تھا، پھر مدھم آواز میں بولا، سمن تم نے کیوں میری بات نہیں مانی؟ میرے خلاف جا کر تم کیوں ہمارے درمیان بچے کا ایشو لا رہی ہو؟ سمن کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو نرمی سے اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے کرتے وہ نرم خو تھا۔ سمن جس کرب سے گزر رہی تھی وہ فی الحال ابھی اس موضوع پر کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ یزدان اس پر کل بات کریں، کل جتنا چاہے مجھے ڈانٹ لیجیے گا، پر اس نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا تو بھوری آنکھیں سمن کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ بس آج رات ایک بار پھر بس میرے ہو کر رہیں، میرے بن کر، صرف میرے بن کر۔ اپنا چہرہ بڑھا کر اس نے لبوں سے یزدان کی پیشانی چھوئی تو جلتے تپتے دل کی گہرائیوں تک سکون اتر گیا۔ اس لمس سے پتھر پگھل جائے، وہ تو فقط پتھر صرف انسان تھا، وہ جو ساتھ تھا تو دل دھڑکنے لگتا تھا، باہیں تڑپنے لگتی تھیں۔ یزدان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر نم آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں ہمیشہ سے تمہارا ہوں، میں کل جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بس تمہارا ہی تھا، میرے دل کا شہر بس تمہارے وجود سے روشن ہے۔ اپنے لبوں کو بالائی سے چہرے پر پھیرتا وہ پیار کی کہانی درج کرنے لگا۔ اس کے پاس لفظ ہی نہیں تھے اپنے عشق کی انتہا بیان کرنے کے لیے، بس دہکتے لبوں کی ساری خواہش اور وہ سمن کے دل پر درج کر دینا چاہتا تھا۔ سمن کے دونوں ہاتھ یزدان کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئے۔ بھلے سانسوں سے رشتہ ٹوٹ جائے مگر اس کے ہونٹوں کا وہ سحر زدہ محبت بھرا لمس ہمیشہ روح پر ثبت رہے گا۔ سمن کے دل پر جو جذبہ محبت اور جذبہ خوف کے بیچ کشمکش جاری تھی وہ زائل سی ہونے لگی۔ انتظار کے کربناک لمحے کے بعد باہوں کے گھیرے میں یہ ملن کی آسودگی، ان باہوں کی سوائے دنیا میں کوئی بھی شے آسودگی بخش نہیں تھی۔ وہ گلابی لبوں کو جنبش سے اپنے پیاسے سے دل کو سیراب کرتا اسے لے کر وہیں کاؤچ پر لیٹ گیا۔ سمن کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے سینے پر پھرتی دھڑکتے دل کی ہر ایک جنبش سے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ ہاں یہ وہ جو لمحہ تھا وہ اس کے ساتھ تھا، یہ دل بس اس کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ ٹوٹے گھی بھی تو بس ان کے فولادی باہوں میں، بکھر گئے بھی تو صرف ان کے فراخ سینے پر۔ یزدان کی نرم شدت سے سانسیں بند ہو رہی تھی مگر ابھی سانس لینے کی فرصت ہی کون کم بخت چاہتا تھا۔ ابھی زندہ رہنے بھر کے لیے تو بس محبوب کی سانسیں ہی کافی تھی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا تو محبت بھرے وجود میں سمٹنے لگا تھا۔ میں صرف تمہارا ہوں سمن، بس تمہارا۔ لبوں سے پھسل کر گرم ہونٹ یقین دلاتے سانسوں کو چھو رہے تھے۔ اب بھی آنکھیں بند تھیں اور سانسوں سے سانسیں جڑی سمن اس کی باہوں کے ارد گرد اپنی مرمری باہوں کا گھیرا تنگ کیے اس سے اور بھی کس کر لپٹ گئی۔ میں نے بھی تو بس آپ کو مانا، بس آپ کو چاہا، بس میرے بن کر رہنا، میرے پاس سے کہیں مت جانا۔ یزدان نے بس آنکھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اور بھی اپنے سینے سے لگا کر دھڑکنوں کو ملا لیا۔ تمہارا بن کر ہی رہنا ہے میری جان، کسی اور کی کبھی کوئی خواہش بھی نہیں کی۔ ایک ہاتھ سمن کے کھلے بالوں کو انگلیاں سنوار رہی تھی اور دوسرے ہاتھ کو وہ اس کی پشت پر پھیر رہا تھا۔ سمن کی سانسوں سے لے کر نرم و گرم لبوں کو وہ اپنے کھلے گریبان پر سارے حصے ثبت ہوتے ہوئے دل کی سرزمین میں قید کر رہا تھا۔ اور پھر ایک ویسی ہی رات تھی جو درد میں شریک پیار کی اتھاہ میں ڈوب رہی تھی۔ میں بھی تو بس آپ کی ہو گئی، آپ اس طرح مجھ میں شامل ہو گئے تھے کہ آپ دل و جان کے مالک بن گئے، سو بہانے کیے بس آپ کو دیکھنے کے لیے، بس آپ کی ایک جھلک کے لیے۔ سمن سے انم کا کھیل بس آپ کو دیکھنے کے لیے کرتی تھی۔ یزدان اب دور آسمانوں پر نظر آتے ستارے کی کہکشاں کو دیکھتے ہوئے بس اسے ہی سن رہا تھا۔ ہمیشہ آپ کو چاہا، بس آپ کو چاہا، میرا سفر آپ سے شروع ہوا اور آپ پر ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کب چاہا یہ مجھے معلوم بھی نہیں، شاید تب سے جب پہلی بار شعور کی آنکھیں کھولی تب دل نے بس آپ کا نام لے لیا۔ یزدان کے چہرے کو تھامے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ یزدان اب بھی خاموشی سے بس سن رہا تھا۔ سمن نے ہولے سے اس کے سینے سے سر اٹھایا تو بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر جم کر کھونے لگیں۔ آپ کی محبت ایک لت کی طرح میری رگوں میں اتر چکی تھی اور جب یہ محبت کی لت مجھے بہت بے چین کرتی تو میں ادھر آ جاتی، چاہے سمن بن کر چاہے انم بن کر، بس آپ کی ایک جھلک دھڑکنوں کو توانائی بخش دیتی، میں پھر سے زندہ ہو جاتی۔ یزدان کے چہرے پر انگلیاں ہر نقش کو جذب کر رہی تھیں اور نگاہیں چہرے کو روح تک میں اتار کر اس طرح سیراب ہونا چاہتی تھی کہ اب کوئی خواہش ہی نہیں بچے۔ ایک رات بے چینی ایسی سوار تھی کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ یزدان آپ کو یاد ہے وہ رات؟ یزدان پھر بھی خاموش رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا اس رات انم نہیں، اس کے کمرے میں سمن آئی تھی۔ دل کی دنیا بدلی تو بس اس کی اپنی دیوانی جوگن کی نگاہوں کے جادو سے، مگر یزدان نے اس رات کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا، بس چہرہ جھکا کر ان پیاری آنکھوں کو بھی کئی بار چوما تھا جن کے جادو سے وہ عشق کی لذت سے آگاہ ہوا تھا۔ اس رات زندگی کا سفر بس آپ کے نام سے شروع کیا اور آپ کے نام پر ہی ختم ہو جائے گا۔ آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر تھر تھراہٹ۔ یزدان نے تھر تھراتے لبوں پر
پھر سے اپنے گرم دہکتے ہونٹ رکھتی ہے۔ عشق کی راہوں پر سفر کا آغاز ہم دونوں نے باہم شروع کیا تھا، تو باہم ہی ختم کریں گے۔ میری وفا پر کیوں یقین نہیں ہے؟ سمن کے لبوں پر تھر تھراہٹ اپنے ہونٹوں سے ختم کرتے ہوئے ان لبوں کی گلابی رنگ پر اپنے ہونٹوں کی آگ چھوڑ رہا تھا۔ لمحہ بعد اس آگ کی تپش ختم ہوئی تو سمن مدھم آواز میں بولی، وفا، محبت اور عشق، سب پر تہہ دل سے یقین ہے یزدان، مگر اپنی تقدیر پر نہیں، اس بے رحم زمانے پر نہیں۔ کالی آنکھوں میں کچھ سوچ کر خوف کی پرچھائی لہرائی تو یزدان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ میں زمانے کے بے رحم ہاتھ ہی کاٹ ڈالوں گا جو تمہاری طرف اٹھیں گے۔ اسے اپنے سینے میں سما کر اس نے سمن کو اپنی باہوں کے حصار میں قید کر کے محفوظ کر لیا، اس کی دھڑکنوں پر اپنا چہرہ رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ بس ایک آپ کا ہی تو سہارا ہے، سارا زمانہ ٹوٹ گیا، سارے جگ نے تانا دیا، سب نے غلط قرار دے دیا، مگر آپ نے کبھی ایک حرف غلط نہیں کہا، کبھی مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیوں ان غلیظ لوگوں کے ہاتھوں پھنس گئی، کیسے؟ سمن خاموش ہو جا، اب بس کرو ماضی کو یاد کرنا۔ وہ کیسے اس درد کو سن سکتا ہے جو اس کے دل کا بھی ناسور تھا؟ اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کرتے ہوئے درد بھری آواز میں ٹوک دیا۔ سمن نے سر اٹھا کر بھوری آنکھوں میں جھانکا جہاں درندگی کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی کروٹیں لے رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر اپنی پیشانی رکھ کر بھیگی آواز میں بولی تھی، بس آج کی رات مجھے دے دیں یزدان، میں اپنا دل آپ کے سامنے کھول دینا چاہتی ہوں۔ کل یہ پل مجھے ملے یا نہ ملے، میں سب کہہ دینا چاہتی ہوں۔ اس کے فریاد سے ایک بار پھر دل درد کی شدت سے تکلیف سے محسوس کرنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، شاید سمن نام سے نفرت بھی کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیا، آپ کا کہاں نہیں مانا اس دن۔ میں سب جانتا ہوں سمن، سب کچھ جانتا ہوں، تمہارے اور معیز کے راز سے لے کر سلطان کی گرفت میں تمہارے پھنسنے تک کے ہر راز سے واقف ہوں۔ وہ بے ساختہ ٹوک گیا تو سمن نے جھٹکے سے پیشانی اٹھائی۔ اس کی کالی آنکھیں سلطان کا نام سن کر پھیل گئیں۔ کس طرح معیز کو اس شخص نے بہکایا، کس طرح تمہیں کس کے لیے بیچ دیا گیا، تمہیں وہاں کیا کیا عذاب مرحلوں سے گزرنا نہ پڑا، انم کیوں وہاں گئی، نصر کیسے تم دونوں کے بیچ میں آیا، اور کس طرح تم پپا کو ملی۔ میں دھیرے دھیرے سب جان گیا اور اب تم بس آخری مجرم کو موت سے بھی بدتر حالت میں دیکھو گی۔ حساب کے دن قریب ہے سمن، وہ برف سی جما دینے والی آواز میں بولتا جا رہا تھا، اور سمن کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ گلابی پن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ یزدان، سمن لب کھولے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی بس اسے معیز والی حرکت پتہ تھی، اس کے آگے کچھ نہیں، تو وہ تو سب جانتا تھا، شروع سے سب جانتا تھا، تو کیا سمن اور انم کا راز بھی؟ ایک دم سے لب لرزے کہ یزدان نے اس کی لرزش پر اپنی انگلی رکھ دی تھی۔ کچھ مت بولو سمن، کچھ بھی نہیں، ہر راز تمہارے ملنے کے ساتھ دفن ہو چکا، ضروری نہیں ماضی کے ہر حادثے کو یاد کر کے رشتوں کی بے حرمتی کی جائے، سب کچھ اندھیری قبر میں دفن ہو چکا، اب تمہارے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ وہ اپنی آنکھوں میں ان ظالموں کے لیے درندے کے لیے وہ غرا رہا تھا، مگر سمن سوچ رہی تھی، میرے حصے کا راز بھلے آپ نے دفن کر دیا، پر انم کے حصے کا راز کا کیا ہوگا؟ بہت جلد وہ انم کو ڈھونڈ نکالے گا، وہ ان کی زندگی میں شامل ہو گئی، پھر اس کے آگے سمن کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ یزدان کی آواز اسے سوچوں کے گرداب سے باہر نکالے۔ تمہیں انم کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات جو بھی رہے، مگر ایک بات بس یاد رکھنا۔ اس کی سوچیں بھی پڑھ کر بولتے ہوئے تھما، اور سمن کا دل بھی۔ ہم دونوں کا ساتھ شاید ہمیشہ کے لیے بھلے نہ ہو، تم اور میں جدا بھی ہو جائے، مگر ہم دونوں کے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے نام سے ہی دھڑکیں گے، کیونکہ دلوں نے ایک دوسرے سے سچی محبت کی، دل سے لے کر ہماری سانسوں تک پر ایک دوسرے کا نام سب تھے۔ ایک دوسرے کے عاشق ہوئے تو ان کی ذات کی خوبیوں سے، کسی کے نام سے نہیں، کسی اور کی چاہ سے نہیں۔ اس نے سمن کے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیے، ہتھیلیوں کے نیچے دل دھڑک دھڑک کر اسے سب بھلانے لگا۔ کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ اب ہمارے بیچ کوئی راز نہیں، کوئی اور وجود نہیں، سمن یزدان کی اور یزدان بس سمن کا۔ وہ ہمیشہ اپنے نام کی طرح خوشبو بن کر یزدان کی سانسوں میں بسی رہے گی، پھولوں کی طرح مہکا کرے گی، اور یزدان خانزادہ اس کے دل و جان میں ڈھل کر بس اس سے عشق کرتا رہے گا۔ خود کو دیکھتی سمن کی ناک میں سچا موتی چوم کر وہ ایک دم سے اسے باہوں میں سمیٹ کر کاؤچ سے کھڑا ہو گیا۔ سمن نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں، چلتا تڑپتا دل راحتیں پانے لگا تھا، تنہائیاں محفل بن کر گنگنانے لگیں، عذاب لمحوں کی تکلیفیں معدوم ہو چکی تھیں۔ ایک بات اور، سمن نے بس سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، زبان تو محبتیں شمار کرتی دھڑکنوں کا ورد کر رہی تھی۔ یزدان خانزادہ، پر ہر حق کے ساتھ یہ سیکنڈ فلور بھی تمہارا، یہ بھوت والا بیڈ روم بھی تمہارا، بس تم میری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ مت کیا کرو۔ جو پیکٹ غصے سے غائب کر کے گم کیا ہے نا، اس پر ڈانٹ بچی ہے، مجھے پریشان کر کے تم ڈانٹ سے بچ نہیں سکتی ہو۔ وہ اب اسے لیے بیڈ روم کی طرف بڑھتا سنجیدگی سے ہی بولتا جا رہا تھا، مگر سمن ایک دم سے ہنس پڑی۔ یزدان کے دل کو اتنی دیر بعد پہلی بار سچی راحتیں نصیب ہوئی تھیں، لیکن نہ چہرے کی سنجیدگی کم ہوئی، نہ لبوں پر مسکراہٹ آئی، بس ہنستے سمن کو گھورتے ہوئے وہ کمرے کے اندر آ کر بیڈ تک آ گیا۔ سمن کو وہاں نرمی سے لٹا کر وہ خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اب سو جاؤ سکون سے۔ قریب لیٹتی اس نے سمن کا سر اپنے بازوؤں پر رکھنا چاہا کہ اب بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سمن نے سر یزدان کے بازوؤں پر رکھنے سے پہلے بہت ہی معصومیت سے پوچھا۔ اس کے دل کی دنیا میں برسات لا کر اب یہ معصومیت؟
ہماری ناراضگی ولف اور اس کی ملکہ کے بیچ کی ہے۔ اس نے ایک بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ سمن بھوری آنکھوں میں بسی محبت کے شہر کی چمک دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ ولف صاحب کی ناراضگی سر آنکھوں پر، لیکن یزدان کا کیا؟ اس کی کھڑی مغرور ناک کو ایک انگلی سے چھوتے ہوئے وہ بھوری آنکھوں میں دیکھتی کالی آنکھوں کا جادو سے یزدان کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ یزدان ناراض ہے کیونکہ تم نے اب تک اس پر اعتبار نہیں کیا، اب تک اس کی بات نہیں مانی۔ سمن کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بھوری آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا تو اسے یزدان پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ والہانہ محبت سے دیکھتی بولی، بس آپ پر اعتبار ہے، بس آپ کی تو مانی ہے، آپ کی نہ مان کر مجھے محبت کو رسوا تھوڑی ہی کرنا ہے۔ اس کے چہرے کے نقش پر شہادت والی انگلی پھیرتے ہوئے سمن کی آنکھوں میں وارفتگی سی تھی۔ یزدان بس اسے پتلیاں سکیڑ کر دیکھتا رہا تھا۔ پھر تو یہ کیا ہے؟ اس نے سمن کے پیٹ پر اپنی ہتھیلی رکھی تو اس نے بے ساختہ نگاہیں چرا لیں۔ ہاتھ چہرے پر سے سمیٹ لینے چاہے کہ یزدان نے اس کا ہاتھ جکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ مجھے جواب چاہیے۔ سمن کے ہاتھ کو اپنی گردن پر پھیرتے ہوئے وہ ناراض سا تھا۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ ایک دم سے اس نے یزدان کے سینے پر سر رکھا اور ایک ہاتھ کی مٹھی میں شرٹ دبوچ کر وہ اس کی باہوں میں سمٹ کر آنکھیں موند گئی۔ یزدان نے بس دانت پر دانت جمائے۔ تمہاری یہی بے ایمانی مجھے بہت غصہ دلا دیتی ہے۔ ابھی تک پوری ٹریجڈی ہیروئن بنی ہوئی ہو تو تمہیں نیند چھو بھی نہیں رہی تھی، ایک دم سے نیند آنے لگی۔ سارے ڈرامے دکھایا کرو مجھے۔ وہ خفگی سے بول رہا تھا مگر بازوؤں کا حصار پیار سے محبوب کے ارد گرد بندھا ہوا تھا۔ ناراضگی جتانے کا یہ طریقہ، سمن تو اس کے اسی عشق پر نازا تھی۔ ہاں تو آپ کو کیا پتا، پریگنینسی میں ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک اس سے سب کام شروع ہو جاتا ہے، اچانک بھوک لگ جاتی ہے، اچانک اٹھ جاتی ہے، اچانک نیند نہیں آتی، اچانک نیند آ جاتی ہے۔ آپ پریگننٹ ہوئے تو پتہ چلے۔ اس کے سینے سے چمٹی وہ اب پٹ پٹ بولتی وہی سمن تھی جس کے بے تحاشا بولنے کا وہ عاشق ہو چکا تھا۔ اس کے بنا تو سانسیں بھی بکھر جائیں۔ استغفر اللہ، تمہارا دماغ سچ میں خراب ہو گیا، وہ منہ بنا کر بولا تو سمن نے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ہی نے خراب کر دیے، ورنہ اللہ اچھا رکھے میرے دماغ کو، میں بہت تیز ترار ہوں۔ ذرا سا اچک کر اس نے یزدان کے لبوں کو چھوا، پھر ناک کو، اور پھر ایک بھرپور لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ کر وہ تیزی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ یزدان کو دل لبھانے کی ذرا سی یہ حرکت تمام دن و رات کی ٹینشن بھلا گئی تھی۔ یہ پاگل دیوانی سی لڑکی زندگی تھی اس کی، اور اپنی زندگی کو وہ ہر خطروں سے بچائے گا، یہ سوچ کر اس نے سمن کا شانہ جکڑا۔ اٹھو اب، تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ چکے، بتاؤ مجھے صبح کیا ڈرامہ کیا تھا؟ بہت ڈرامہ آ گیا تمہیں۔ وہ صبح والے اس کے ڈرامے پر سچ مچ کا بہت غصہ تھا، بہت کچھ سوچ کر ادھر آیا تھا، پر اس درمیان میں نہ جانے سمن پر کیا گزری تھی کہ اس کی حالت اسے ساری ناراضگی بھلا گئی تھی۔ اس وقت اسے یزدان کی، اس کی محبت کے سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ ذرا سا بھی اسے بے رخی دکھاتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی، اور یہ اسے کبھی منظور نہ تھا۔ وہ اس کی زندگی تھی اور اپنی زندگی کسی موقع پر کس طرح سنوارنی ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بولو، کیوں نہیں مانی میری بات؟ سمن، مجھے جواب چاہیے۔ اس نے خاموش سینے میں چھپتی سمن کا کاندھا سختی سے تھام کر اٹھایا۔ ہاں، نہیں مانی آپ کی بات، اب جو لڑنا ہے وہ صبح لڑ لیجیے گا۔ ابھی بیبی اور بیبی کی مما کو اس کے پپا کے سینے پر سونا ہے، سونے دیں بیبی کے پیارے پپا۔ آنکھیں دکھا کر جواب دیا۔ دھڑ سے ہاتھ چھٹ کر اس کے سینے کو اپنی ملکیت بنا کر وہ آرام سے سر رکھ گئی۔ یزدان نے بے بسی سے آنکھیں بند کر کے سر تکیے پر ڈھلکا لیا۔ ولف صاحب، اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو بیوی کے عاشق ہو کر تم نے خطا کی ہے نا، جن کا بولنا آپ کو اپنی انجری لگتا ہے نا، تو اب بھگتیں۔ اتنی محبت دو گے تو وہ کیوں ڈرے گی تم سے؟ یہ پہلی بار تھا جب وہ سوچتے ہوئے ولف صاحب سے لڑ رہا تھا۔ سمن کی ایسی حالت نہیں ہوتی تو وہ اچھے سے مزہ چکھا سکتا تھا، مگر فی الحال وہ اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ کھانا کھایا تھا یا نہیں؟ جو پاگل پن سوار ہوا تھا اس میں اپنا خیال ہی نہیں رکھا تھا۔ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ بیٹھا۔ ناراض بھی تھا اور خیال رکھنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں۔ سمن کے لب مسکرا اٹھے۔ جی نہیں، گلے تک ٹھوس کر کھا لیا تھا۔ خالہ اور دادی کا بس چلے نا تو مجھے کھلا کر ایک دن میں بچے کو 9 مہینے تک کی خوراک دے ڈالیں گی۔ نیند بھری آواز میں وہ بولتی جا رہی تھی۔ یزدان کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ بہت بولتی ہو تم، اب چپ چاپ سو جاؤ۔ اسے لیے کروٹ بدلی اور سمن اس کے سینے سے اور بھی لپٹ گئی، ایک ہاتھ یزدان کی کمر میں ڈال دیا۔ یزدان اب بالکل رومانٹک نہیں ہے۔ اس کے پیار بھرے شکوے پر یزدان کے لب مسکرائے۔ ہاں، میں بالکل رومانٹک نہیں ہوں کیونکہ مجھے تم سے بہت ہی ظالمانہ قسم کا عشق جو ہے۔ اس نے ذرا سا جھک کر سمن کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی کان کے لو پر جو دانتوں کی چبھن پیدا کی، سمن نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کالی آنکھوں کی خفگی ہمیشہ کی طرح جان لیوا تھی۔ ساری زندگی بس ظالم میں رہنا ہے آپ کو، کبھی مجھ پر رحم نہیں کرتے۔ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر کالی آنکھیں خفا سی بھی تھیں اور روشنیوں سے جگمگانے بھی لگی تھی۔ یزدان کی بھوری آنکھیں چمک گئی۔ تم سے الجھ کر فرصت ہی نہیں ملتی کہ اپنے رویے پر غور کروں، بس جب بھی تم باہوں میں آتی ہو بس بے درد عشق تڑپاتا ہے۔ اس بار اس نے اس کے ناک پر حملہ کیا تو وہ دور ہٹ کر بھولے سے چیخ پڑی۔ آپ نے بس مجھے دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، آپ کا عہد عشق نہ بہت ہی بے رحم ہے۔ اپنی ناک سے لاتے ہوئے وہ خفا سی مومی گڑیا یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کی پشت کو کس کر اپنی جانب کھینچا۔
یہ بے رحمی ہمیشہ ایسی رہے گی کیونکہ تم نے ولف کو اپنی اسیری میں ڈالنے کا جرم کیا۔ ولف کی ناراضگی سے تم کیسے بچو گی جان؟ اس کی بھوری آنکھوں میں پیار کا جہان آباد تھا، یہ چاہتوں کا وہ رنگ تھا جو نفرت کی بارشوں کے باوجود بھی اترنے والے نہیں تھے۔ جرم کیا نا تو ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی اور یزدان کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ اس کی سب سے الگ دل فریب خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ اوکے، جب سزا دوں گا تو پھر ایک بھی حرف شکایت تمہارے لبوں پر نہیں آنے دوں گا۔ لبوں پر نہیں آئے؟ سمن کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی آواز مدھم سی ہونے لگی تھی۔ اب کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ گہری سانسیں لیتی پل پل نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو مون چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یوں ہی یزدان کی باہوں کے گھیرے میں سمن خوابوں کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ یزدان اس کی آنکھوں میں پرسکون نیند اتار کر اب بھی جاگ رہا تھا اور بہت سی باتیں سوچتے ہوئے اس کی سوچوں کا رخ بار بار سمن کے کچھ دیر پہلے والی حالت پر اب بھی تکلیف سی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ وہ اس قدر شدید عذاب سے گزر گئی، مگر کیا؟ مجھے اب سمن سے نہیں شانی سے بات کرنی چاہیے۔ اپنی سمن کی زندگی کے لیے مجھے شانی کو سچ بتانا ہی ہوگا۔ بچے والی بات پر سختی کر کے میں سمن کو بار بار عذاب دے تکلیف نہیں دے سکتا۔ شانی سمجھداری سے میری بات سمجھیں گے۔ وہ ایک دم سے فیصلہ کر گیا۔ شانی کو اس بارے میں کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب چھپانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ سمن کی زندگی سے بڑھ کر کچھ اور نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں یزدان کو یقین ہو گیا وہ اب گہری نیند میں جا چکی ہے، تو اس نے بہت ہی احتیاط سے سمن کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ اپنی شرٹ پر کسی کی مٹھیوں کو دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ بس کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس نے پیار سے اپنی شرٹ چھڑائی اور جھک کر سمن کی پیشانی پر محبت سے پرلمس چھوڑ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمفرٹر اس کے اوپر برابر کر کے اس نے بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھایا۔ موبائل کھولتے ہی اس نے شانی کو میسج دیا تھا، وہ جاگ رہی تھی۔ یزدان ان سے ضروری بات کرنے کا بول کر اسٹڈی روم میں بلا کر موبائل بند کر گیا۔ بہت ہی آہستہ سے اس نے پاؤں بیڈ کے نیچے اتارے تھے، پھر پیروں میں سلیپر ڈال کر وہ ڈریسنگ روم تک گیا۔ پھر وہاں سے نکل کر دبے دبے قدموں سے باہر کی سن بڑھا۔ ٹھیک انہیں پلوں میں شانی نے یزدان کا دیا گیا میسج پڑھا اور وہ ایک دم سے فکر مند ہو گئی۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے انہوں نے وال کلاک پر بھی نگاہ ڈالی۔ وجدان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صبح کے تلخ کلامے کے بعد وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے سے ناراض ہو چکے تھے۔ میں کیسے خوفزدہ نہیں رہوں گا جی، جب اس کے وجود سے ہم دونوں کے بیچ ہی دوریاں آ گئیں۔ بہت ضبط کے باوجود بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل گرفتہ سے وہ بیڈ سے اتری اور دوپٹے سائڈ سے اٹھا کر شانوں پر ڈالتے ہوئے ان کے قدم اب بیڈ روم سے باہر تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ تھی کہ لاؤنج میں موجود قربتوں کے لمحوں کو اپنی مٹھی میں بند کرتے شاکر کو ہوش کی دنیا میں لا گئی۔ کوئی آ رہا ہے۔ وہ پل میں دعا کے وجود سے اٹھا اور اس نے شرم کے بوجھ سے جھک گئی شاخ کی طرح لرزتی دعا کے الٹے ہاتھ کو کوہنی سے تھاما اور پل میں اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ تو پل کے اٹھانے کے قابل خود کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پلکوں کی لرزش سے انگلیوں کی کپ کپاہٹ شاکر نے مخمور ہو کر اٹھی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ نارمل ہو جاؤ۔ اس نے دعا کا دوپٹہ اسی تیزی سے اس کے شانے پر سلیقے سے رکھا۔ تیزی سے کنٹرولر اٹھا کر اس نے ٹی وی آن کیا، اپنی جیب سے موبائل نکالا اور وہ قدرے اس سے دور ہٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر اس طرح سے موبائل میں گم ہو کر بیٹھ گیا جیسے کب سے بس وہ یہی ایک کام کر رہا تھا۔ بدتمیز، جان نکال کر نارمل ہونے کی ہدایت کر رہا ہے۔ دعا تب کر سوچتے ہوئے دوپٹہ کس کر اپنی مٹھی میں دبا گئی۔ حالانکہ کیا پوری جان تک سوکھی ہوئی تھی۔ وہ جو لمس کا دائرہ وسیع تر ہوا جا رہا تھا اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ سرپھرا شخص تو اس کی دھڑکنوں میں اپنا احساس درج کر دے گا۔ دعا سوچتے ہوئے بار بار ہاتھوں پیروں کی انگلیاں کبھی سکیڑ کر کبھی پھیلا کر ان کی لرزش دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھتی شانی لاؤنج کے صوفے کی طرف دیکھ کر ٹھٹکی۔ ایک ہی صوفے پر بیٹھے دعا اور شاکر، ایک ٹی وی پر نگاہ گاڑے اور دوسرا موبائل پر۔ سامنے ٹیبل پر چائے کے خالی کپس اور بچے کچھ لوازمات۔ دعا، تم نے چائے بنائی ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا کوئی کام کرنے سے، بس کہا تھا یزدان آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ تیزی سے قریب آئی اور انہوں نے شاکر کو نظر انداز کرتے ہوئے دعا کو ڈپٹا تھا۔ وہ اور بھی گھبرا گئی۔ مما، میں نے نہیں۔ ایک تو پہلے ہی سے وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس پر شانی کی آمد۔ اس کے حلق سے من کرتی آواز نکلی ہی کہ چائے میں نے بنائی تھی، آپ کو بھی دوں؟ اس کی مشکل تو شاکر نے حل کر دی تھی۔ پاؤں سے پاؤں ہٹا کر وہ بہت ادب سے پوچھ بھی بیٹھا۔ شانی ایک پل کو خاموشی رہ گئی، پھر بولی تو بس اتنا ہی، میں اس وقت چائے نہیں پیتی۔ مدھم آواز میں انکار کر کے انہوں نے آگے بڑھ کر ٹیبل سے ساری چیزیں سمیٹنی ہی چاہییں کہ بے ساختہ دعا اور شاکر نے ہاتھ بڑھا کر سب سمیٹنا چاہا تو دعا ایک دوسرے سے کاندھے ٹکرائے اور انگلیاں آپس میں الجھی۔ میں کر لوں گی۔ اس نے گردن موڑ کر شاکر کی طرف دیکھا۔ میں کر لوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ پہلے۔ اس نے نرمی سے دعا کا ہاتھ سمیٹ کر اس کی گود میں رکھ دیا اور سب سمیٹ ہی لینا چاہا کہ ساکت شانی نے ٹوکا، تم بھی بیٹھو، میں کر لوں گی۔ ان کی آواز میں روب سا تھا۔ شاکر نہ چاہتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ مما، میں کر دیتی ہوں نا۔ وہ تیزی سے سب سمیٹتی شانی سے اب شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ پھیلاوا ان کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اپنی ایک انگلی سے گردن کے پشت کو چلاتے ہوئے شاکر نے کنکھیوں سے ماں اور بیٹی کو دیکھا۔ ان کے بیچ میں بولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، ڈنر نکالوں شاکر؟ دعا کو جواب دے کر انہوں نے اچانک یہ پوچھ لیا تو شاکر فوری گردن سیدھی کر گیا۔ دعا نے حیرت بھری خوشی سے شانی کی طرف دیکھا۔ نو میم، ہمارا ڈنر ہو ہی گیا۔
وہ بولتے ہوئے ہولے سے مسکرایا تھا. شاید کچھ دیر پہلے کا منظر بھی یاد آ گیا. شانی کو یہ مسکراہٹ شاکر کے چہرے پر اجنبی سی لگی تھی. انہوں نے ایک نگاہ دعا پر ڈالی. ان کا دیکھنا تھا کہ وہ نگاہیں پھیر کر انگلیوں کے ناخن چبانے لگی. شانی نے اس بار غور سے دعا کی طرف دیکھا. بے تحاشا گلابی ہوتی رنگت میں اب تک کوئی سدھار نہیں آیا تھا. بھیگی پیشانی، انگلیوں کی لرزش اور لبوں کی سرخی، سب کچھ تو تھا اس کی اور بھی حسین ہو گئے چہرے پر. ہر وہ رنگ جو کسی بھی لڑکی کے چہرے پر محبت کے رنگ ہوتے ہیں، اور انہی رنگوں سے سجے چہرے کو دیکھنے کی تمنا ہر ماں کو ہوتی ہے. شانی کو بھی یہی رنگ بیٹی کے چہرے پر دیکھ کر حیرت انگیز طور پر کافی سکون ملا تھا. جاؤ آرام کرو اب. وہ نگاہیں ہٹا کر آہستہ سے بولی اور سب کچھ سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی. تو شاکر جھٹ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہوتے ہی اس نے دعا کا الٹا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا. اس سے پہلے کہ میم پھر سے آ جائیں تو میں یہاں سے بھگا لے چلتا ہوں. شرارت سے دعا کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں جھانکا اور دوسرے لمحے وہ دعا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا. خدا کا واسطہ ہے شاکر، مجھے اتارو، مما کچن میں ہی ہیں. وہ بری طرح سے گھبرا گئی. ابھی تو اس کی بے باکی سے وہ سنبھلی بھی نہیں تھی. اب یہ حرکت شانی کے دیکھنے کے ڈر سے وہ لرز گئی. اللہ تعالیٰ کے واسطے تم اپنی پھٹی آواز میں چلا کر انہیں متوجہ مت کرو. وہ توجہ نہ دے تو تم چلا کر متوجہ کر دو. سیدھے سے گود میں سوار ہو کر چلو. آرام سے گود میں اٹھا کر اکھڑ نے جو کہا تو دعا ساری شرم بھول کر شیرنی بن گئی. میں نے اس بار سچ میں تمہارا منہ نوچ لینا ہے. بات بات پر تم گود میں اٹھا لیتے ہو. ایک ہاتھ سے اس کا شانہ دبوچے وہ دوسرے ہاتھ سے ایک مکہ بھی اس کے سینے پر برسا چکی تھی. وہ کیا ہے نا، مجھے بچپن سے آٹے کی بوریاں اٹھانے کی عادت ہے. وہ ہر بار کی طرح دعا کا خون کھولا چکا تھا. تو جاؤ دوسروں کے آٹے کی بوریاں اٹھاؤ نا، مجھے نہیں چھیڑنا تمہاری گود میں. وہ چھوٹے چھوٹے کئی مکے اس کے سینے پر مار رہی تھی، مگر فولادی سینے پر کیا اثر ہونا تھا. استغفر اللہ، میں کیوں پرائی عورتوں کو گود میں اٹھاؤں. وہ اب کچن کے پاس ہی گزر رہے تھے. شاکر اتارو مجھے. کچن کی طرف دیکھتی دعا کی آواز دھیمی پڑ گئی. بیڈ روم میں اتار دوں گا. آواز تو اس کی بھی مدھم تھی مگر شوخی سے بھرپور. دعا بھوری آنکھوں سے بولتی مانی خیزی سے گھبرائی. مجھے نہیں جانا ہے وہاں. تم پھر سے شروع ہو گئے تو بدتمیزی بالکل مت کرنا. تم اتنے لوفر نکلو گے مجھے کیا معلوم تھا. وہ جب بولتی رہی اور وہ جو کچھ کہتا تھا کہ تبھی شاکر نے سیڑھیوں سے اترتے گستان کو دیکھا اور ایک دم سے وہ گڑبڑا کر بے ساختہ اسے گود سے اتار چکا تھا. صرف پٹکنے سے مشابہ اتارا نہیں، اچھل کر ایک قدم کے فاصلے پر بھی کھڑا ہو گیا. اپنی گردن کی پشت کھجلاتے ہوئے وہ نیچی نگاہوں سے ایک ایک سٹیپ اترتے گستان کو دیکھ رہا تھا. اف، بھلے سارا زمانہ دیکھ لے مگر ولف صاحب نہیں. وہ گستان سے بہت جھجکتا تھا. دعا جو اسے اسی طرح پٹک کر اتار دینے پر غصہ ہونے والی تھی، تیزی سے مڑ کر لڑنے کے لیے منہ کھولا کہ گستان کو دیکھ کر شرم سے گڑ ہی گئی تھی. شانوں پر پھسلتا دوپٹہ جلدی سے لپیٹ کر وہ پھر سے اپنا ناخن ہی چبانے لگی. ادھر ان دونوں کی ساری حرکتوں پر گہری نظر رکھے گستان کے چہرے پر اب بھی اسی طرح سنجیدگی ڈیرا ڈالے ہوئے تھی. شاکر نے یہ جذبات چھپانے کا کمال اسی سے تو سیکھا تھا. رات بہت ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ. ان دونوں کے پاس سے گزرتا ایک پل کو رکا. ناخن چباتے دعا کا ہاتھ منہ سے نکالا اور ان دونوں سے کہتا ہوا اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا سائڈ سے نکل کر چلا گیا. تو اف، میں تو ولف کے سامنے رسوا ہو گیا. تم نے مجھے بدنام کروا دینا ہے. شاکر نے دعا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے جو دہائی دی تو پہلے دعا کی آنکھیں پھیلی، پھر دانت کچکچا لیے کہ ایسے رہے جیسے وہ اسے گود میں اٹھا کر لے جا رہی ہوں. تم نا ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو. ایک تو مجھے اس طرح گود سے اتار کر زمین پر دے مارا، اور اب یہ ڈرامے بازیاں. اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ اب لڑنے کے لیے تیار ہو چکی تھی. آواز بھی تیز ہو گئی. یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، میری شرم و حیا ہے. سالہ میں کس تھوبڑے سے اب ولف صاحب کے سامنے جاؤں. وہ بھی اپنی یہ دونوں ہاتھ پہلو میں جما کر جھک کر شیرنی جیسی آنکھوں میں دیکھتا اب مسخرے پن سے بول رہا تھا. اللہ ہی سمجھے تمہیں. اپنے اسے منہ پھٹ تھوبڑے کے ساتھ چلے جانا. وہ پیر پٹک کر سیڑھیاں چڑھنے لگی. اس کا دماغ پھرا دیا تھا پکڑ نے. شاکر نے کمر پر لہراتی ناگن سے چوٹی کو دیکھا اور ان ریشم کے لچھے سے دل الجھانے کی خواہش لیے بس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھ گیا. اس تھوبڑے کے ساتھ تو روز تمہارے سامنے بھی پیش ہو جاتا ہوں، مگر ولف کے سامنے میرا صاف ستھرا تھوبڑا رومانٹک بنوا کر ہی دم لیا تم نے. دعا نے تیزی سے رخ موڑ کر بس چلتی تپتی نگاہ اس پر ڈالی. بن بن کر بولتا ہوا اس کا خون چلا رہا تھا. کسی دن نا میں ضرور تمہارا منہ نوچ لوں گی. بولتے ہوئے انگلی بھی دکھائی. اور کسی دن میں تمہاری انگلیاں چبا جاؤں گا. وہ دونوں سب بھولے لڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے اور پل پل مدھم ہوتی آواز بخوبی یزدان کی سماعت سے گزر رہی تھی. یزدان کی آنکھیں اب مسکرا رہی تھیں. شاکر کا یہ روپ اسے اچھا لگا تھا. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کچن سے شانی نکل کر سامنے آ گئی. یہ دونوں ہمیشہ ایسے ہی لڑتے رہیں گے کیا؟ ان دونوں کی آوازیں انہوں نے بھی صاف سنی تھی. اب فکر مند ہوتی وہ مسکراتے یزدان سے پوچھ بیٹھی. اس نے مسکرا کر ذرا سا شانے اچکائے. چلتا ہے شانی، بچے ہیں دونوں. شانی نے سنجیدہ ولف صاحب کی منطق پر بس اسے گھورا تھا. بچے ہیں دونوں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، کل کو بچے بھی ہو جائیں گے. یزدان نے مسکرا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جی بس دعا کریں اب جلدی سے نانی بن جائے اور میں بڑا ماموں. کتنا اچھا لگے گا نا شانی. پیار سے ان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں تھام کر اس نے ایک بازو اٹھا کر اپنے گھیرے میں شانی کو لے لیا تھا. شانی نے چہرہ اٹھا کر اپنے پیارے سے پرنس کو دیکھا. کبھی کبھی وہ دونوں ماضی میں پہنچ جاتے تھے. وہ وہی معصوم شایان اور ان کا پیارا پرنس. دونوں اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے. میں تو دادی بننے کی خوشی سے ہی بہت خوش ہوں. میرا مصطفیٰ باپ بننے والا ہے، میں اپنے مصطفیٰ کے بچے کی دادی. ایک ہاتھ اٹھا کر انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ چھپا. یزدان بمشکل ہونٹ پر مسکراہٹ برقرار رکھ پایا تھا.
آئیں ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ وہ انہیں اسی طرح کاندھے سے تھام کر صوفوں تک لے آیا تھا، پھر وہیں ایک صوفے پر اس نے شانی کو بٹھایا، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ شانی بدستور مسکراتے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پپا ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے پوچھا تو شانی کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر خفگی کے رنگ چھا گئے۔ دیکھ لو تم ورچی کو، بہت دکھا چکی میں اپنی محبت، اب مجھے ایک دم ان سے اپنی ناراضگی ختم نہیں کرنے والی۔ وہی جملے، وہی چہرے کی ناراضگی اور محبت کا جہان۔ ایسے بھولے پن پر یزدان سر جھٹک کر ہنس دیا۔ آپ کی ناراضگی بھی آپ کی طرح کیوٹ ہوتی ہے۔ شانی کی گال ہولے سے چھوتے ہوئے وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ مذاق مت اڑاؤ میرا، میں بہت سنجیدگی سے ناراض ہوں کمشنر صاحب سے۔ انہوں نے جھوٹی ناراضگی جتاتے ہوئے اس کے بازو پر ایک مکہ مارا۔ ٹھیک ہے، میں کبھی بولا ہوں اب دونوں کے بیچ جو بول کر خطا کار بنوں؟ ابھی تو میرے پاس ایک مسئلہ ہے۔ اس نے شانی کا ہاتھ پھر سے تھام لیا، چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کوئی پریشانی ہے؟ سمن کو لے کر تم اب تک ناراض ہو کیا؟ صبح میں نے بھی فیل کیا تھا کہ تم ٹینس سے تھے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی، ساتھ میں پریشان بھی۔ وہ ان سے فرصت میں سمن کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی، انم کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت انہیں بس مصطفیٰ کی فکر ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں چھپا درد دیکھ کر شایان کا دل تڑپ گیا۔ شانی، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا، پریشانی سے اس نے اپنی پیشانی ملی۔ شانی سے بات کرنے کو سوچ تو لیا تھا، مگر انہیں صدمہ پہنچانے کا ڈر سے اسے اب پریشان کر رہا تھا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، تم خوش نہیں ہو؟ ٹھیک ہے تم سمی سے ناراض ہو، مگر اس میں نہ اس کا قصور نہ آنے والے بچے کا۔ میری بات شانی، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولتی رہتی کہ یزدان نے انہیں نرمی سے ٹوک دیا تو پھر کوئی اور بات۔ شانی کا دل اب نئے خدشے سے ڈر رہا تھا، جانے کیا کہنے آیا تھا وہ۔ شانی، میں یہ بچہ نہیں چاہتا، وہ بولا، اور شانی کو شوق لگا۔ غصہ تو نہیں ہوئی تھی، مگر ماں والے روپ سے ڈانٹنے لگی۔ بچہ نہیں چاہتے مصطفیٰ؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں ابھی بچہ نہیں چاہیے تھا، اس بار اس بچے کو آنے دو۔ شانی، میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ آپ سمن کی رپورٹ پڑھ لیں۔ یزدان نے لب بھینچ کر اپنی پینٹ کی جیب سے ایک میڈیکل رپورٹ نکال کر ان کے سامنے بڑھا دی۔ شانی نے لرزتی انگلیوں سے وہ رپورٹ تھامی، اور جیسے جیسے وہ اس میں لکھی کالی سیاہی کے حرف پڑھتی گئی، ان کے چہرے کی رنگت سفید ہونے لگی تھی۔ کاغذ ان کے ہاتھ سے پھسلا اور انہوں نے ضبط کرتے یزدان کے سرخ آنکھوں میں صدمے سے دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔